الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور اور نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء محمد پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ سب مل کر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنے آج کا موضوع، آج کا ٹاپک جو ہے عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر ہے۔ تو انشاءاللہ حضور کے خاندان مبارک، ہمارے نبی کے والدین مبارکہ کے متعلق جو باتیں آج عرض کرنا، اس سے پہلے طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک کی فضیلت کو سنتے چلے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب جمعہ اور جمعہ کے دن جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کے درود پڑھنے کو میں خود اپنے کان سے سنتا ہوں۔ اور دنوں میں تو جیسا کہ جمعرات کی رات اور جمعے کا دن چھوڑ کر اور دنوں میں
جو شخص درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کے قریب یعنی قبر مبارک کے قریب میں ایک فرشتے کو کھڑا کر رکھا ہے۔ جو بھی دنیا میں کبھی بھی درود پڑھتا ہے تو اس فرشتے کو اللہ کے بتانے سے معلوم ہو جاتا ہے کون حضور پر درود پڑھ رہا ہے۔ پھر وہ فرشتہ جو ہمارے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے قریب کھڑا ہوا ہے، وہ فرشتہ حضور سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ یعنی اور دنوں میں تو فرشتے حضور تک درود پہنچاتے ہیں، لیکن جمعہ کا دن وہ دن ہے جس دن بندہ درود پڑھتا ہے تو جمعے کے دن کے درود کو سرکار فرماتے ہیں میں خود اپنے کان سے سنتا ہوں۔ لہٰذا درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتی ہے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا اور بڑا گناہ گار تھا۔ پہلے کے لوگوں کی عمر جو ہوتی تھی وہ 100 سال 200 سال 300 400 سال تک ایک نارمل بات تھی۔ پہلے کے لوگوں کی عمریں 300 سال 400 سال تک ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کی عمر جو ہے یعنی اب یوں سمجھیے کہ 300 سال تک اس کی عمر گزری، لیکن وہ گناہ بہت کرتا تھا۔ سیدھا بیٹھو بیٹا، سیدھا بیٹھو، مسجد کو ٹیکا لے کر مت بیٹھو۔ گناہ گار بہت تھا، تو لہٰذا جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کی لاش کو اٹھا کر ایک کچرے کنڈی میں پھینک دیا، کیونکہ بڑا لوگوں کو تنگ کیا کرتا، گناہ گار بہت تھا۔ جب پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کو نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ جو ہے اس شخص کے پاس جائیے جس کو لوگوں نے اٹھا کر اس کے انتقال کے بعد اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو کچرے میں پھینک دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ جائیے اور اس کی لاش کو اس کنڈی سے اٹھا کر اس کو نہلانا یعنی غسل دیجیے، کفن پہنائیے اور جنازے کی نماز پڑھا کر اس کو بڑی محبت اور ادب کے ساتھ اس کی قبر میں اتاریے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے گئے، اس شخص کی لاش کو کچرے کی کنڈی سے اٹھایا اور اس کو غسل دیا، اس کو نہلایا اور اس کے جنازہ پڑھا کر اس کی عزت کے ساتھ اس کو قبر میں اتارا۔ لوگ حیران ہو گئے، لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام یہ آدمی تو بڑا گنہگار تھا، اس لیے اس کے مرنے کے بعد بھی ہم نے اس کو اٹھا کر کہ یوں سمجھا کہ ہم اس کو پڑھا اس کی عزت کی لائق ہی نہیں ہے، لہٰذا ہم نے اس کو اٹھا کر جو ہے کچرے میں پھینک دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے کہ اس کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ذرا آپ پوچھ تو لیجئے کہ یہ بندہ تو بڑا گناہ گار تھا، پھر اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس کو اتنی عزت کیوں دی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ سے بات کرتے تھے، کلیم اللہ کا لقب ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ لوگ تو کہہ رہے کہ یہ بڑا بدمعاش آدمی تھا، گناہ گار آدمی تھا، خطا کار آدمی تھا، اور اس لیے ان لوگوں نے اس کو مرنے کے بعد اس کی لاش کو اٹھا کر پھینک دیا تھا۔
لیکن میرے مولا اچانک اس کو اتنی عزت کیوں دی گئی؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ موسیٰ میں جانتا ہوں ہر چیز کو کہ یہ شخص بڑا گناہگار تھا، خطا کار تھا، لیکن اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے توریت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کا نام ہے، توریت اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، ہم نے جو تم پر کتاب اتاری ہے توریت میں، اس کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی پچھلے نبی موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری اس کو توریت کہتے ہیں، تو توریت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کا ذکر کیا۔ تو یہ شخص جو گناہگار تھا، توریت میں یعنی جو موسیٰ علیہ السلام پر اتارے گئی کتاب میں جب کبھی بھی ہمارے نبی محمد رسول اللہ کا نام دیکھتا تو لہٰذا یہ شخص میرے نبی یعنی میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چوما کرتا تھا اور چوم کر ادب کے ساتھ درود پڑھا کرتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے بس یہ ادا مجھے پسند آ گئی۔ لہٰذا دیکھیے پچھلے دور کی بات ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، ہمارے نبی کے نام کا ادب کرے، ہمارے نبی کے نام کو محبت سے چومے، ہمارے نبی کے نام کو تعظیم کرے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیا۔ حالانکہ وہ شخص 300 سال کی اس کی عمر تھی، گناہ کر رہا تھا، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی تعظیم کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا اور اس کو جنتی بنا دیا۔ تو جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہم مسلمان اگر ہمارے نبی کی تعظیم میں، ہمارے نبی کی محبت میں، ہمارے نبی کی ولادت پاک کی خوشی میں اگر ہم اپنے گلیوں کو سجا لیں، اپنے گھروں کو سجا لیں اور جلوس بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ نکالے، یہ بھی ایک تعظیم کا طریقہ ہے، یہ بھی محبت کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ میلاد بنانے والوں کو بھی بخشش فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نمل 19ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیٹیل کے ساتھ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی تھی، یوں سمجھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ پھر کوئی روئے زمین پر ایسا کوئی بادشاہ نہ بنا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا اے سلیمان ہم تمہیں بادشاہت دیتے ہیں، اور بادشاہت بھی ایسی بادشاہت دی کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ہوا بھی چلتی تھی، سلیمان علیہ السلام کے حکم پر پرندے بھی آ جاتے تھے، آسمان میں اڑنے والے پرندے ہو، جنگلوں میں رہنے والے جانور ہو، پہاڑ ہو، جھاڑ ہو، جنات ہو، یہ سب سلیمان علیہ السلام کی بات کو سنتے تھے اور جو آپ کہتے تھے وہ بات سن کر اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی، ہواؤں پہ حکومت دے دی، جانوروں پر حکومت دے دی، حیوانات پر حکومت دے دی، یوں سمجھیے پہاڑوں پر حکومت دی، جھاڑوں پر حکومت دی، سمندر میں رہنے والے جانوروں پر حکومت دی، ہوا میں اڑنے والے پرندوں پر حکومت دی۔ انسان تو انسان ہے، جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے کہ آپ تخت پر بیٹھتے، جو تخت آپ کا تھا اس تخت پر بیٹھ کر آپ کہتے کہ اے تخت مجھے فلاں جگہ لے کر چل۔ یوں سمجھیے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کو اپنے علاقے سے جو ہے مکہ جانا ہوتا
کعبۃ اللہ جانا ہوتا، اگر پیدل کا سفر ہو یا گھوڑے پر جا رہے ہو تو کئی مہینے لگتے تھے، کیونکہ اس دور میں تو ہوائی جہاز تھے نہیں۔ لیکن میں نے یہی تو کہا، جو آج جتنی ترقی سائنس کی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ قرآن ہی کی بدولت ہے۔ آج لوگ پریشان حیران ہے کہ جہاز، سائنسدانوں نے جہاز بنا دیا، مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ پہلے حاجی حج کرنے جاتے تو 5 مہینے یا 6 مہینے لگتے تھے حج کرنے جانا ہے، لیکن آج 4 گھنٹے میں مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ 4-5 گھنٹے کے اندر جو ہے آپ مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے 6 مہینے ہوتے تھے یا 5 مہینے ہوتے تھے، کیونکہ سمندری جہاز کا جو ہے سفر ہوتا تھا، گھوڑوں کا، پیدل کا سفر ہوتا تھا۔ لیکن آج جہاز نکل گئے ہیں، تو یہ جہاز کی ترکیب آئی کہاں سے؟ یہ بھی قرآن کے ذریعے سے آئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کئی ہزار سال پہلے تخت پر ہوا میں اڑ کر بتایا تھا۔ تو لہٰذا یہ ذہن ملا ہی قرآن سے ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، سائنٹسٹ کو جہاز بنانے کا ذہن بھی آیا ہے، یہ دماغ میں یہ بات آئی بھی ہے تو قرآن سے آئی ہے۔ لہٰذا قرآن ایک ایسا کلام اللہ کا جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں بندہ کامیابی حاصل فرماتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑا کرتے تھے کئی ہزار سال پہلے۔ اب سوچئے ایسا ممکن تھا؟ لوگ پریشان ہو سکتے تھے کہ ایسا کیسا بھائی، ایک تخت ہو لکڑی کا اور اس پر ایک بندہ بیٹھا ہو اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو کہنا کہ آج تو جہاز بن گئے ہیں۔ وہ جہاز جو ہے نا اپنے اندر بٹھا کر کئی لوگوں کو اڑاتا ہے، تو ایک بندہ ہو کر جہاز بنا دے تو اس پر تم کو شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت عطا فرمائی کہ ہوا جہاں آپ بولتے وہاں اڑا کر لے جاتی، تو اس میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے، اس میں بھی آپ کو عقلی طور پر اس کا بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں اپنے تخت کو کہ مجھے کعبۃ اللہ لے کر چل۔ تخت ہوا میں اڑاتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کو کعبے کی طرف لے جا رہا تھا۔ اچانک سلیمان علیہ السلام کہتے تخت کو، اے تخت نیچے وہ لے لے۔ تو تخت پہ آپ کے ساتھ کئی لوگ بیٹھا کرتے تھے، جیسا جہاز میں ایک آدمی نہیں کئی لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ کر اڑتے تھے نا، اس تخت پر کئی سلیمان علیہ السلام کے غلام بھی 500 یا 600 کے قریب ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے تخت نیچے لے لے۔ ساتھیوں نے کہا اے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام، ابھی مکہ تو آیا نہیں، ابھی کعبۃ اللہ دور ہے، آپ ابھی سے نیچے اترنے کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں پہلے یہ نیچے کا جو زمین کا ٹکڑا تم دیکھ رہے ہو، اس ٹکڑے کو ہم ہوا میں اڑ کر نہیں جائیں گے، اس ٹکڑے کو ہم پیدل چل کر پار کریں گے۔ جب یہ زمین کا ٹکڑا پیدل چل کر پار کر لیں گے تب پھر ہم تخت پر بیٹھ کر ہوا میں اڑیں گے۔ سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم پر سارے لوگ زمین پر اترے، اور وہ زمین کا جو ٹکڑا تھا سلیمان علیہ السلام اس ٹکڑے کو پیدل ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اس جگہ سے گزرے۔ جب وہ زمین کا ٹکڑا ختم ہوا، پھر سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو کہا اب ہمیں ہوا میں لے کر اڑ۔ اب اڑنے لگے۔ ساتھیوں نے بڑے ادب احترام سے پوچھا اے اللہ کے نبی یہ راز کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا، صرف اس جنگل کے اس ٹکڑے کو ہی آپ نے پیدل کیوں پار کیا؟ ہم تو ہوا میں اڑ لگ سکتے تھے، لیکن اس میں راز کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس ٹکڑے کو جو ہے آپ تعظیم کے ساتھ پار کر کر آگے گزرے ہیں؟ تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں سنو، یہ جو زمین کا یہ ٹکڑا ہے، اسی ٹکڑے کو آگے چل کر لوگ مدینہ کہیں گے۔ بولے نا سبحان اللہ، یہ مدینہ کہا جائے گا۔ اور اس ٹکڑے کا میں نے اس لیے ادب کیا ہے، جو آخری نبی آنے والے ہیں ان کا مزار اسی مدینہ پاک میں رہے گا۔ لہٰذا ہمارے آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے، میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی یہ بات کہی ہے، ہمارے نبی دنیا میں آنے سے پہلے ہر نبی نے اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو ہمارے نبی کے بارے میں بتایا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو بادشاہت عطا فرمائی ہے، جناتوں پر آپ کی حکومت تھی، ہواؤں پر آپ کی حکومت تھی،
پہاڑوں پر آپ کی حکومت تھی، جھاڑوں پر آپ کی حکومت تھی، حیوانات پر آپ کی حکومت تھی، لیکن اس کا راز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو قصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت رضوان نے اس بات کو لکھا۔ آپ فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک نگینہ دیا تھا جو اس کی انگوٹھی بنا کر سلیمان علیہ السلام اپنے ہاتھ پر پہنا کرتے تھے، اس انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے، اور جب بھی وہ انگوٹھی اب ہاتھ پر پہن لیتے، جنات آپ کے سامنے ادب سے کھڑ جاتے، ہوائیں آپ کے سامنے آ کر اجازت چاہتی، جیسے ہی انگوٹھی اتارتے تو سارے پرندے چرندے ہوا پہاڑ سب خاموش ہو جاتے، انگوٹھی پہن لیتے تو سب سامنے آپ کے حاضر ہو جاتے۔ تو آپ جانتے جو انگوٹھی تھی جس کے پہننے پر جنات آ کر آپ کے سامنے کھڑ جاتے تھے اور ہوائیں آپ کے سامنے آ کے ٹھہر جاتی تھی، جرند پرند جانور سب آپ کے سامنے کھڑ جاتے تھے، اور جیسے ہی انگوٹھی اتارا پھر سب لوگ خاموش ہو جاتے تھے۔ وہ انگوٹھی کیا ہے؟ وہ نگینہ تو اللہ پاک نے اپنی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا تھا جو سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، پھر داؤد علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام جب بھی انگوٹھی پہنتے تو ساری بادشاہت آپ کے سامنے آ کر کھڑ جاتی، یعنی ہوائیں جنات سب آ کر کھڑ جاتے۔ اس انگوٹھی میں ایسا کیا کمال تھا جس کے پہنتے ہی جنات ادب کرنے لگ جاتے، ہوا بات سننے لگ جاتی، پہاڑ بات سن جاتے، جھاڑ بات سننے لگ جاتے، جانور تک بات سننے لگ جاتے۔ تو لہٰذا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس انگوٹھی کے پتھر پر جو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتارا تھا، اس پتھر پر کیا تھا؟ تو آپ فرماتے سنو، حدیث پاک میں آتا ہے اس پتھر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا نام تھا جس کی برکت سے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اب غور کریں، میں نے دو واقعے سنائے ہیں، کیوں جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا امتی ہو 300 سال تک گناہ کرتا رہا، لیکن ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے نام کو چنتا تھا، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی اور اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو انگوٹھی دی گئی تھی اس کے پتھر پر بھی ہمارے آقا کا نام لکھا ہوا تھا، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ تو آج بھی اگر مسلمان عقیدت اور محبت کے ساتھ، ہم تو اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نبی کے امت میں پیدا ہونے کے لیے بڑے بڑے انبیاء دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اگر تو نبی نہ بھی بناتا لیکن تیرے محبوب محمد رسول اللہ کا امتی بنا دیتا تو ہمارے لیے خوش قسمتی تھی۔ لہٰذا آپ خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو لہٰذا پچھلوں کو جو کچھ ملا ہے وہ آقا کے صدقے میں ملا ہے، آج بھی جو کچھ مل رہا ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام ہی کے صدقے میں مل رہا ہے۔ تو ہم ان کی تعظیم کیوں نہ کریں، ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں، ہم ان کی میلاد کیوں نہ منائیں؟ کیوں نہ منائیں؟ اس لیے کہ جو کچھ ملا ہے وہ مدینے والے آقا کے صدقے میں ملا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ لہذا درود پاک کی کثرت کرتے رہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب بھی نام مبارک آئے تو کم سے کم 1 سے 2 مرتبہ سرکار کا نام لے کر چوما کرے۔ ایسا حضور کے نام کو چومنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حضور کا نام سن کر آنکھوں کو لگانے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندے کی آنکھوں کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی، کتنا بھی بوڑھا ہو جائے روشنی تازہ رہیں گی۔ سرکار کا نام اب سنتے ہیں، اذانوں میں ہم نام سنتے ہیں تو آنکھوں کو چومتے ہیں۔ یہ چومنا ہمارے اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کو، تو جنتوں میں آپ نے ہمارے نبی کے نام کو دیکھا، جنت کے محلوں پر ہمارے نبی کے نام کو دیکھا، پہاڑوں پر جنت کے جگہ جگہ پر ہمارے نبی کو نام کو دیکھا۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا تھا، یا اللہ جو تیرے نبی محمد رسول اللہ ہے
یہ تیرے محبوب ہے، یہ کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا تھا اے آدم یہ وہ ہے، اگر ان کو بنانا مقصد نہ ہوتا تو میں آپ کو بھی پیدا نہ فرماتا، کائنات کو بھی نہیں بناتا۔ اے آدم یہ تمہاری اولاد میں سے ہوں گے تمہارے بیٹے، لیکن یہ سب کے سردار ہوں گے، سب کے یہ سردار ہوں گے۔ آدم علیہ السلام نے جب ہمارے نبی کی اتنی شان اتنی عظمت سنی تو اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں آدم علیہ السلام اے اللہ میں اس نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا اے آدم اپنے دونوں انگوٹھوں کو تم سامنے رکھو۔ آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس انگوٹھے کے اس اوپر کے ناخن کے حصے میں اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو ظاہر فرما دیا۔ اللہ نے ہمارے نبی کے نور کو جب ظاہر فرمایا، آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی کے نور کو جب دیکھا اتنے خوش ہوئے، اس نور کو آدم علیہ السلام نے چوما اور آنکھوں سے لگا لیا۔ چوما اور چوم کر آنکھوں سے لگانا تھا، یہی ادا اللہ کو پسند آ گیا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے اے آدم تمہاری اولاد میں جو کوئی بھی میرے محبوب کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگائے گا اس کی آنکھوں کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام میں یہ برکت ہے تو ان کے ذکر میں کیا برکت ہوگی، ان کی ذات میں کتنی برکتیں ہوگی۔ خیر میرا موضوع یہ ٹاپک نہیں ہے، میں درود کی بات بتا رہا تھا تو درمیان میں یہ باتیں بھی آ گئے تاکہ آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو، عشق رسول بھی اور زیادہ بڑھے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ میں نے یہاں تقریر میں کہا تھا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نور سے بنے ہیں، اور اس پر میں نے قرآن کی 5 آیتیں بیان کی تھی۔ الحمدللہ 5 آیتیں اور کئی قرآن کی تفسیر کا نام لے کر میں نے بتایا تھا کہ ہمارے نبی اللہ کے نور سے بنے۔ یہ آج کے دور کے مسلمانوں کا عقیدہ نہیں، 1400 سال سے مسلمانوں کا یہی عقیدہ چلتے جا رہا ہے۔ اگر کوئی وہابی بدعقیدہ آج آپ کو یہ کہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اللہ کے نور سے ہمارے نبی نہیں بنے، تو آپ اس کو کہنا یہ نئی باتیں تم کیوں پیدا کر رہے ہو؟ جو مسلمان 1400 سال سے مانتے ہوئے آ رہے ہیں، آج وہ بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ تو خیر اس پر میں نے جو ہے قرآن کی 5 آیتیں پڑھی آپ کے سامنے، اور اس کے ڈیٹیل بھی میں نے آپ کو جمعہ کے دن بتایا تھا، اور میلاد پر کچھ دلیلیں بھی الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو آج میرا موضوع، آج کا ٹاپک یہ ہے عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے والدین۔ کیونکہ میں نے گزشتہ جمعہ یہ بات بھی آپ کو بتائی تھی، اصل وہابی چڑھتے کس لیے میلاد سے؟ تو ان کا مقصد معاذ اللہ چڑھنے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی کو اللہ کا نور نہیں مانتے، ایک۔ دوسرا وہ ہمارے نبی کے والدین پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے نبی کے والدین کو وہ کافر کہتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ وہابی کو عقیدہ، میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جھگڑے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو وہ لکھتے ہیں، جو اپنی تقریبوں میں لوگوں کو بولتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ وہ کرتے ہیں، یہ بولتے بھی اپنی کتابوں میں، لکھتے بھی ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں کو اس طرح سے خراب بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا حضور کے والدین کو معاذ اللہ یہ کافر کہتے ہیں۔ 2 بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہمارے نبی، تو حضور کے آنے پر چاند تارے حضور کے گھر میں جھک جھک کر آئے تھے، اور جو ہے بہت سے ایسے قدرت کی طرف سے عجائبات، ایسے معاملات ہوئے کہ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو مکے کے جو جانور تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی، اور وہ جانور بھی آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے مبارک ہو آخری نبی تشریف لا گیا۔ یہ واقعات صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، تو ان واقعات کا بھی ان کو چڑ ہے۔ لہٰذا یہ 3 باتیں کب بیان ہوتی ہے کہ حضور اللہ کے نور سے بنے، حضور کے والدین جنتی ہیں،
حضور پیدا ہوئے تو ایسے سے واقعات ہوئے تھے. یہ تینوں باتیں میلاد کے مہینے میں بولا جاتا ہے اور ان کو اصل میں میلاد سے نہیں ان تینوں باتوں سے چڑ ہے, اس لیے یہ میلاد کا انکار کرتے ہیں. اب تو نئی باتیں پیدا کر رہے ہیں. اب جو میلاد کا جلوس ہوا ہے ان جلوسوں میں جو غلطیاں ہوئی ہے ان غلطیوں کو لے کر فیس بک پر, واٹس ایپ پر اور جو ہے سوشل میڈیا پر ایک لمبا فہرست وہابیوں نے چھوڑا ہے کہ دیکھو میلاد جلوس میں نعت نہ ہو رہا ہے, میلاد جلوس میں گانا ہو رہا ہے, میلاد جلوس میں ایسے سے حرکتیں ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ آج کے اس جمعہ میں اس کا بھی آپ کو جواب دوں گا کہ وہ کیا انہوں نے کیا ہے. اور اس طرح فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, سوشل میڈیا کے ذریعے پھر سے لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے کہ میلاد کرو ہی نہیں, لہٰذا ایسا جلوس مت نکالو جس میں ناچنا ہو رہا ہے. تو اس کا بھی جواب انشاءاللہ میں دوں گا. لیکن پہلے میرے اس موضوع پر آئیے, جو آیت میں نے پڑھی ہے اس پر میں ایک جواب دیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ مائدہ کی, اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. اس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ قد کہتے تحقیق, قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق اللہ کی جانب سے نور آیا. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. اچھا سنیے, اب اس آیت پر آپ نے غور کیا, اللہ کی جانب سے نور آیا. اب اس آیت میں دو باتیں ہیں. پہلے مشرکین اور مکہ جو ہے, مکے کے مشرکین ہمارے نبی کا انکار کرتے تھے. سرکار کے نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, تو یہ مانتے نہیں تھے, کہتے تھے نہیں ہم آپ کو نہیں مانتے. جبکہ احادیث میں آتا ہے, خود اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حضور کے دنیا میں ابھی آنے سے پہلے مکے کے یہودی, مدینے کے یہودی, مکے کے عیسائی, مدینے کے عیسائی ہمارے آقا کے بارے میں, کیونکہ ہر نبی نے آنے سے پہلے ہمارے نبی کے بارے میں بتایا ہے, ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا ہے. تو لیکن ہمارے, غور سے سنیں میری بات جو سمجھانا چاہتا ہوں, ہمارے ابھی نبی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, لیکن ہر نبی جو ہمارے نبی سے پہلے آئے ان لوگوں نے ہمارے نبی کے آمد کے بارے میں اپنے غلاموں کو بتایا تھا کہ یہ نبی آنے والے, اور ان کی پہچان بھی بتائی تھی اور ان کے جو چہرے کو بھی بتایا تھا. سب کچھ حلیہ پہلے کی کتابوں میں ذکر تھا. توریت میں ہمارے نبی کا چہرہ کیسا ہوگا, آنکھیں کیسی ہوگی, کان کیسا ہوگا, مزاج کیسے ہوگی, بات چیت کا انداز کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے پہلے جو نبیوں پر کتابیں اتاری ہے آسمان سے, جس کو توریت کہا جاتا ہے, جس کو انجیل کہا جاتا ہے, جس کو زبور کہا جاتا ہے, ان تینوں کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے حلیے کو بیان فرمایا تھا. بولے محبت سے سبحان اللہ. اس لیے ہر نبی نے ہمارے نبی کے آنے سے پہلے یہ بشارتیں دی تھی. تو یہودی اور عیسائی بھی جب ہمارے نبی نہیں آئے, نہیں آنے سے پہلے بھی یہود اور عیسائی بھی ہمارے نبی کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعائیں بھی مانگا کرتے تھے. سرکار اس لیے فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں. یہ بات ہر کوئی جانتا ہے, ہر کوئی جانتا ہے, پہچانتا ہے. جاننا پہچاننا اور بات ہے, ماننا اور بات ہے. یہودی جانتے بھی تھے, پہچانتے بھی تھے. جیسا قرآن میں اللہ پاک ایک مثال دیا, اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب, یہ تجھے پہچانتے ہیں. جیسا کہ مجھے بتائیے, ہزاروں لوگوں میں اگر کسی کا بیٹا ہو تو ماں باپ اس کو پہچان لیتے کہ یہ میرا بیٹا ہے. جس طرح ماں باپ ہزاروں لوگوں میں اپنے بیٹے کو پہچان لیتے ہیں, اسی طرح یہودی بھی جان گئے تھے یہ آخری نبی ہے, لیکن پہچانے لیکن مانے نہیں. سرکار فرماتے ہیں میں نبی ہوں, یہ ساری کائنات جانتی ہے, صرف انسان نہیں, جنات بھی نبی کو پہچانتے ہیں. بولیے محبت سے. جنات جانتے ہیں, پہاڑ جانتے ہیں, پتھرے جانتے ہیں, جانور جانتے ہیں. اس لیے جب ہمارے نبی پاک علیہ السلام آئے تو جانور انسانوں کی طرح بول کر کہنے لگے مبارک ہو آخری نبی آ گئے ہیں. اور پتھرے جھاڑ جب بھی سرکار جاتے تھے, حضرت علی کہتے میں نے کئی بار سنا اپنے کانوں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار جنگل سے جا رہے ہوتے اور پہاڑ جھک جھک کر سرکار کو سلام کر رہا ہوتا. پتھر جانتا ہے کہ نبی ہے. یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بدو, جنگل میں رہنے والا, گاؤں میں رہنے والا, ہمارے نبی کا شہرا چرچا سن کر مکہ آیا اور آ کر کہنے لگا
کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس بدو نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول اس کا ثبوت دیجئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ سامنے ایک بہت بڑا جھاڑ تھا، بہت بڑا جھاڑ تھا۔ تو وہ بدو کہنے لگا وہ جھاڑ خود وہ جو سامنے لگا ہوا ہے وہ چل کر آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہے کہ آپ رسول ہیں تو میں آپ کو رسول مان لوں گا۔ جھاڑ چل کر آئے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا۔ آج وہابی کہتے ہیں نبی تو ہے انسان ہماری طرح ہے۔ میں نے کہا تمہارے بولنے پر تمہاری بیوی بات نہیں سنتی ہے، تم ہمارے آقا کو اپنی طرح کہہ رہے ہو معاذ اللہ۔ اب غور کرو، سرکار نے یہ نہیں کہا ارے بھائی میں تو نماز بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تو روزہ بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تو رب کا پتہ بتانے کے لیے آیا ہوں، میں تو تمہاری طرح ایک عام آدمی ہوں، میں جھاڑ کو کیا بلاؤں، میں کیا بولوں۔ ایسا حضور نے نہیں کہا، بلکہ حضور نے اس بدو سے فرمایا کہ جا، میں کیوں کہوں کہ وہ اس کو بلاؤں، تو جا کر کہے اے جھاڑ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ وہ بدو گیا، اس جھاڑ کو کہا اے جھاڑ تجھے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بلا رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے جھاڑ پیچھے ہلا، سامنے ہلا، دائیں ہلا، بائیں ہلا، جڑوں سے باہر آیا اور سرکار کے قدموں میں سر رکھ دیا، یوں سمجھے جھک گیا اور جھک کر کہنے لگا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بولے محبت سے دوبارہ۔ لہٰذا اب غور کریں کہ جھاڑ نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر سرکار نے فرمایا جھاڑ تو اپنی جگہ جا اور لگ جا۔ لہٰذا وہ جھاڑ گیا، اپنی جگہ لگ گیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر وہ بدو مسلمان ہو گیا۔ میں اس حدیث سے بتانا یہ چاہتا ہوں ہمارے نبی کو بھی جھاڑ پہچانتے، یہ رسول ہے، جھاڑ پہچانتے، پتھرے پہچانتے ہیں۔ یہاں تک کہ آتا ہے سنگ اسود، آپ جانتے کیا ہے؟ جو عمرہ کرے جو حج کرے جاتے کہ کعبے کی دیوار پر جو پتھر لگا ہوا جس کو سنگ اسود کہتے ہیں، اسی پتھر سے بندہ طواف کا شروع کرتا ہے چوم کر۔ لہٰذا وہ پتھر جنتی پتھر ہے، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ وہ سنگ اسود کے بارے میں آتا ہے جب بھی سرکار کعبے کے قریب جاتے اس پتھر سے بھی آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتھرے جانتے کہ یہ نبی ہے۔ جانور جب حضور پیدا ہوئے تو ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے ہوئے ہے۔ یہاں تک کہ آتا ہے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے دوڑتے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میرا اونٹ بہت زیادہ پاگل ہو گیا ہے، جانور ہے نا، پاگل ہو گیا ہے، قریب کسی کو آنے نہیں دیتا، جو بھی قریب آتا ہے اس کو قطر کا پھینک دیتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ بھائی اگر تمہارا جانور تمہارا اونٹ پاگل ہو گیا ہے تو جانور کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہاں علاج کراؤ، میں تو تمہیں دین بتانے آیا ہوں، میں تو تمہیں اسلام بتانے آیا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ ایسا اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ بولے یا سبحان اللہ۔ کیونکہ صحابہ بھی جانتے مشکل جو آن پڑی تو اسی در سے ٹلتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گئے، فرمایا اس صحابی سے بتا تیرا اونٹ ہے کہاں؟ کہا حضور وہ باغ میں بنا ہوا ہے۔ اب اس کے باغ کی طرف گئے، دروازہ اس باغ کے دروازہ بند تھا، سرکار نے فرمایا دروازہ کھولو۔ صحابہ نے کہا حضور بڑا جو ہے جانور پاگل ہو گیا ہے، اونٹ اتنا پاگل ہو گیا ہے جو بھی قریب آتا ہے اس کو قطر کا پھینک دیتا ہے، کہ ہمیں ڈر ہے کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، کہیں آپ کو جو ہے تکلیف نہ پہنچا دے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا بھول گئے ہو، تم نہیں جانتے میں اللہ کا نبی ہوں؟ یہ جانور بھی جانتے ہیں۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ جانور بھی جانتے ہیں، یہ رسول بھی جانتے ہیں۔ لہٰذا آدم علیہ السلام حضرت اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولنا تھا، وہ پاگل اونٹ جو کسی کو قریب آنے نہیں دے رہا تھا، قطر میں آ جا رہا تھا، جب غور کرے اس کی طاقت، اس کا انداز اتنا خطرناک ہو چکا تھا، لیکن جب سرکار کو دیکھتا ہے وہ پاگل اونٹ دوڑتے ہوئے آتا ہے اور اپنے سر کو سرکار کے قدموں میں لگا دیتا ہے۔ مولانا محبت سے سبحان اللہ۔ اب سرکار کے قدموں میں گرا دیتا ہے، سرکار اس کے پیشانی کو سہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں تو تکلیف اٹھا رہا ہے؟ تو جانور اپنی شکایت کرتا ہے حضور میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور کھانا کم کھلاتا ہے۔
جانور بھی جانتے ہیں یہ آقا اور مولا ہے، یہ مشکل کشا کا دربار ہے، یہاں اگر بولا جائے گا تو سارے مسئلے کا حل نکل جائے گا۔ سرکار نے اپنے اس غلام کو بلایا، کہا یہ شکایت کر رہا ہے تو کام تو زیادہ لیتا ہے، کھانا ان کا کھلاتا ہے، لہذا کام جانوروں کا بھی خیال رکھنا یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اس دین ہمیں سکھاتا ہے۔ میں اس واقعے سے بتانا یہ چاہتا ہوں، جانور پہچانتا کہ یہ نبی ہے۔ آپ غور کریں، سرکار تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے پاس چڑیا آئے اور بن بنانے لگی چڑیا۔ سرکار پوچھتے ہیں میرے صحابہ جانتے ہو یہ چڑیا کیا بول رہے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ آقا ہم کیا اس چڑیا کی بادشاہ کو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ غور کریں، صحابہ جانتے تھے کہ نبی ہر شے کی آواز کو پہچانتے اور جانتے ہیں۔ یعنی صحابہ کا یہ عقیدہ کہ حضور ہر ایک کی بولی سمجھتے ہیں، ہر ایک کی بولی، بولے نا واپس ہر ایک کی بولی، تو لہذا یہ تو صحابہ کا بھی عقیدہ ہوا نہیں۔ صحابہ یہ کہتے تھے نا حضور ہمیں کیا معلوم، آپ بھی تو دین بتانے آئے ہیں، یہ جانور آپ سے کیسے بات کر رہے ہیں؟ ایسا صحابہ نے نہیں کہا۔ جب سرکار نے پوچھا کہ بتاؤ یہ چڑیا مجھے کیا کہہ رہے ہیں، تو صحابہ کہتے ہیں واللہ رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ صحابہ یہ جانتے کہ یہ جانور کی بولی بھی جانتے ہیں، ہر ایک کی بولی سمجھتے میرے آقا، ہے تو عربی میرے آقا، عرب میں پیدا ہوا ہے، عربی زبان بھی عربی ہے، اس لیے اللہ کو یہ زبان عربی زبان اتنی پسند آئی کہ آپ کوئی بھی عبادت کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں، لیکن نماز صرف عربی میں پڑھا ہو جائے، خطبہ صرف عربی میں ہوگا، کیونکہ اس زبان کو نسبت ہے ہمارے آقا سے۔ غور کریں یہ بات کو کہ آج دیوبندی ایک لکھتا اپنی کتاب میں کہ اپنا مدرسہ دیوبند ایک علاقہ ہے جو یو پی میں سہارنپور میں علاقہ ہے، اس کو دیوبند کہا جاتا ہے، وہ مدرسہ ہے، وہ مدرسہ وہابیوں کا ہے۔ ان وہابیوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں سو رہا تھا، ایک بچہ سو رہا تھا، کہتے سرکار خواب میں آئے اور خواب میں آ کر اردو میں بات کرنے لگے تو اس دیوبندی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ تو عربی ہے، آپ کی زبان عربی ہے، آپ کو اردو کہاں سے آ گئی؟ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہتا ہے جھوٹا خواب ہے، جھوٹا خواب گڑا ہے۔ یہ خواب دیکھنے والا کہتا ہے کہ میں نے حضور سے پوچھا کہ آپ اردو کیسے بات کر رہے ہیں، تو وہ سرکار کہنے لگے میاں جب سے تمہارا مدرسہ یہ بنا ہے نا جو دیوبند کا مدرسہ، میں اس مدرسے میں آنے لگا، تمہارے مدرسے میں آ کر میں نے اردو سیکھ لی۔ سب مل کر بولے معاذ اللہ۔ یہ اپنے مدرسے کی شان بتانے کے لیے تم یہ کہہ رہے ہو کہ سرکار تمہارے مدرسے میں آ کر اردو سیکھے، معاذ اللہ، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب نبوت کا تاج پہنایا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 6 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا، 6 لاکھ زبانیں۔ اور آج آپ تحقیق کر دیکھیں پوری دنیا میں کتنی زبانیں ہوں گی جو بولی جا رہی ہیں، جو ہندی ہو، تیلگو ہو، انگلش ہو، مراٹھی ہو، کتنی زبانیں ہیں؟ تو تحقیق کرنے کے بعد معلوم ہوا 30 یا 40 ہزار زبانیں ہیں، لینگویج جو تیلگو چننے جو لینگویج لکھا ہے 30 یا 40 ہزار زبانیں ہیں جو آج پوری دنیا میں بولا جاتا ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ 6 لاکھ زبانوں کا علم دے تو جو آدم علیہ السلام سے بھی بڑے ہو وہ آقا اور مولا کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم عطا فرمایا، ان کو کیا سیکھنے کی ضرورت پڑی معاذ اللہ۔ اس لیے سرکار مدینے میں ہر دیش والا آتا ہے، ہر ملک والا آتا ہے، ہر ملک والا اپنی زبان میں حضور سے معاوضہ رکھتا ہے، ہر دیش والا اپنی زبان میں حضور سے معاوضہ رکھتا ہے، اور سرکار اس کے مرادوں کو پورا بھی فرما دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا، جانور سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے شکایتیں لے کر، اور سرکار جب پوچھا ان پرندے یہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ یہ پرندے مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ تمہارے بچے پرندوں کے گھونسلوں کو، جو جھاڑوں پر پرندے گھونسلے بناتے ہیں، اس کو نہا کے توڑ رہے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو کنٹرول کرو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ پرندوں کے گھونسلے نہ توڑا کریں۔ بولے یار سبحان اللہ، کیا اسلام ہے ہمارا، کیا اسلام ہے ہمارا، بول اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کر انسانیت آپ کو کہاں سکھائی جائے گی؟ جانوروں کا اتنا خیال رکھا جائے تو انسان کا کتنا خیال ہوگا، اس سے اندازہ کریں۔ میں آپ کو سمجھانا ہی چاہتا ہوں، ہمارے اللہ
اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نبی ہوں، یہ جنات بھی جانتے ہیں، یہ حیوانات بھی جانتے ہیں، یہ جانور بھی جانتے ہیں، یہ پہاڑ بھی جانتے ہیں، یہاں تک کہ بکریوں کے بارے میں آتا ہے جب بھی بکریاں حضور کو دیکھتے وہ دوڑتے ہوئے آ کے حضور کے قدموں میں سر جھکا دیتے تھے۔ انہی بکریوں کے سر جھکانے کو دیکھ کر کبھی بکری آتی سرکار کے قدموں میں سر جھکاتی، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار جنگل سے گزر رہے تھے کہ ایک ہرن کو شکاری نے پکڑ کر شکار کر رکھا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس ہرن کے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، جو اس ہرن شکایت کرنے لگی کہ یا رسول اللہ میں تو جنگل سے جا رہی تھی، ہرن۔ نزول المجالس میں عبد الرحمن شافعی نے اس واقعے کو لکھا ہے، وہ ہرن جاتے جاتے کیونکہ یہ بھی جانتی ہے کہ یہ رسول ہے، لہذا یہ ہرن سرکار کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میں تو جا رہی تھی، اس نے پکڑ کر مجھے قیدی بنا لیا، آقا آپ اس کو کہیے نا شکاری کو اس کو چھوڑے اور مجھے چھوڑے، کیونکہ میرے گفا میں دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے، میرے بچے بلک رہے ہیں دودھ کے لیے، تڑپ رہے ہیں دودھ کے لیے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس ہرن کی بات کو سنا اور شکاری کو کہا کہ تو اس کو آزاد کر دے، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آیا واپس آئے گی۔ وہ شکاری، میری طرف نظر رکھے، وہ شکاری جو ہے جو پہچانتا نہیں تھا ہمارے نبی کو، یعنی سنا تھا کہ محمد رسول اللہ ہے، وہ جنگلوں میں رہنے والا گاؤں کا دیہات کا آدمی تھا، تو وہ کہنے لگا کہ آپ ایسے کسی بات کریں، شکار میں آیا ہوا جانور کبھی جا کر پھر واپس آ سکتا ہے؟ جب اس کو چھوڑا جائے تو واپس کیسے آئے گا؟ جانور ہے، اور آپ ایسی بات کر رہے ہیں جیسے آپ کے محمد رسول اللہ، جیسے محمد عربی عرب میں بات کرتے ہیں، ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے ابھی نہیں کہا کہ میں ہی نبی ہوں، سرکار نے فرمایا نہیں، میں یہ ہرن واپس نہیں آئے جب تک کے لیے میں تیرے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں۔ وہ ہرن کو اس شکاری نے چھوڑا اور ہرن دوڑتے کودتے ہوئے گئی گفا میں، اپنے بچوں کو دودھ پلایا، جب واپس ہونے لگی تو ہرن کے بچے کہنے لگے ماں جاتی کہاں ہے؟ تو سرکار کے اوپر قربان جائے وہ ہرن کہتی ہے کہ سنو میرے بچوں، میں اللہ کے رسول سے وعدہ کر آئی ہوں، کسی اور سے وعدہ کیا ہوتا تو چل جاتا، میں اللہ کے رسول سے وعدہ کر آئی ہوں کہ مجھے واپس جانا ہے۔ اب سرکار علیہ السلام سے وعدہ کر آئے تو ہرن اپنے گفا سے واپس آنے لگی، بچے بھی اس کے ساتھ چلنے لگے۔ تب دور سے اس شکاری نے دیکھا ہرن کو تو میں نے تنہا چھوڑا تھا، وہ تو واپس آ رہی ہے، ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی لا رہی ہے، تو وہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے شکاری، اور شکاری کہتا ہے کہ واقعی کیا محمد رسول اللہ جو مکے میں اعلان نبوت کیا وہ آپ ہی ہو؟ سرکار نے مسکرا کر فرمایا ہاں میں ہی محمد رسول اللہ ہوں، ہاں میں ہی محمد رسول اللہ ہوں۔ تو وہ شکاری کہتا ہے جن کی بات جانور بھی سنے، وہ واقعی اللہ کے رسول ہے، میں اسی وقت وہ جو ہے نا کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور وہ ہرن تو کہتا میں نے اللہ اس کے رسول کے خاطر تجھے آزاد کر دیا ہے، اور وہ ہرن ہی گئی اور کودتے ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے رسول پاک کے صدقے میں اللہ نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ میں اس واقعہ سے بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو بچوں کہ ہمارے نبی ہے، یہ جانور بھی پہچانتے تھے، بولے نا سبحان اللہ، جانور بھی اس کا اعلان کرتے تھے، یہاں تک کہ بکریوں کے بارے میں آتا ہے وہ جھک جایا کرتے تھے، اونٹ حضور کو دے کر سجدہ کر لیتے، بکریاں حضور کو دے کر سجدہ کر لیتے۔ اس لیے تو صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر جانور بھی سجدہ کریں، جانور بھی آپ کو دیکھ کر سجدہ کرے، ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ میں جانوروں کے بارے میں بولوں تو میرا ٹاپک اسی میں ختم ہو جائے گا۔ پہاڑ حضور کو پہچانتے تھے، جھاڑ حضور کو پہچانتے تھے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ چاند اور سورج یعنی ساری کائنات سرکار خود فرماتے ہیں میں نبی ہوں، یہ سب پہچانتے ہیں، زمین بھی حضور کو پہچانتی ہے، آسمان بھی حضور کو پہچانتی ہے، چاند اور تارے بھی حضور کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں سرکار جب اپنے جھولے مبارکہ میں تھے، دائی حلیمہ کہتی ہے سرکار کو میں سلا کر باہر نکلی، اور جب میرے دل میں آیا چلو میں سلائی تو صحیح ہوں، پھر جا کر دیکھ تو لوں، جیسا ایک ماں اپنے بچے کو سلاتی ہے، کچھ دیر کے بعد پھر جا کر دیکھتی ہے کہ بچہ سو رہا ہے یا کیا کر رہا ہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے میں پھر جھوپڑی میں گئی، دیکھو تو صحیح سرکار کر کیا رہے ہیں۔ سرکار جھولے میں لیٹے ہیں اور اپنی انگلی کو آسمان کی طرف کرے ہوئے ہیں،
سرکار اپنی انگلی مبارک کو کبھی پینتی لے جا رہے ہیں، کبھی سرانے لے جا رہے ہیں، کبھی دائیں بازو لے جا رہا ہے، کبھی بائیں بازو لے جا رہے ہیں۔ دائی حلیمہ کہتی ہے میں دیکھ کر حیران ہو گئی، میں جب باہر نکلی اپنے کٹیا کے، اپنی جھوپڑی کے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ سرکار اپنی انگلی کو آسمان ہی کی طرف کرے ہوئے ہے، اور سرکار جب اپنی انگلی پیروں کی طرف لا رہے ہیں، قدموں کی طرف، تو چاند قدموں کی طرف آ رہا ہے۔ اپنے سرکار اپنی انگلی کو سرانے لے جا رہے ہیں تو چاند سرانے آ رہا ہے۔ سرکار اپنی انگلی کو دائیں لے جا رہے ہیں، چاند دائیں جا رہا ہے۔ سرکار اپنی انگلی کو بائیں لے جا رہے ہیں، چاند بائیں آ جا رہا ہے۔ یہ میرے آقا کا کھلونا تھا جو چاند کی شکل میں، کیوں؟ کیونکہ چاند بھی جانتا ہے یہ مصطفیٰ ہے۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ اسی لیے جب دشمنوں نے کہا تھا، ابو جہل نے کہا تھا اگر آپ نبی ہو تو جادو آسمانوں پر نہیں چلتا، زمین پر چلتا ہے، اگر آپ نبی ہو تو چاند کے 2 ٹکڑے کر کر بتائیے۔ میرے آقا نے اپنے انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر بتا رہا ہے۔ جس کے اشارے پر میں 2 ٹکڑے ہو رہا ہوں وہ کوئی اور نہیں، کائنات کے لیے آنے والا رسول ہی ہے۔ چاند حضور کو پہچانے، پہاڑ حضور کو پہچانے، جانور حضور کو پہچانے، بکریاں حضور کو پہچانے، پہاڑ حضور کو پہچانے، جھاڑ حضور کو پہچانے، سورج بھی حضور کو پہچانتا ہے۔ بولے نا سبحان اللہ۔ جب عصر کے ٹائم حضرت علی کی گود میں سرکار سو گئے، مولا علی نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی، دیر ہو گئی، جب سورج ڈوب گیا سرکار کی آنکھ مبارک کھلی، سرکار نے فرمایا علی کیا تم نے نماز پڑھی تھی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، اب آرام کر رہے تھے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے قضا کر لو، نہ، سرکار نے کہا کہ تو نے میری محبت میں نماز کو چھوڑا ہے، اب یہ تیری محبت رائے گانے جائے گی۔ سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر کہا اے اللہ، علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا، علی تیرے اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھا۔ یہ کہہ کر سرکار نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ کیا۔ سورج جب ڈوبتا ہے، آپ نے دیکھا سورج جب ڈوبتا ہے تو مغرب کی جانب جہاں قبلہ ہے وہاں ڈوبتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سورج جب ڈوبتا ہے نا تو خدا کو سجدہ کرتا ہے، خدا کو سجدہ کرتا ہے۔ اب یوں کہیے کہ سورج ڈوب رہا ہے، گویا کہ سورج سجدے میں ہے، اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، ادھر مصطفیٰ بلا رہے ہیں، ادھر حضور بلا رہے ہیں۔ تو سورج نے بھی کہا ہوگا اے اللہ تجھے سجدہ کروں یا واپس جاؤں؟ اللہ نے فرمایا میں سورج واپس جا، پہلے میرے مصطفیٰ کو منوا لے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ ڈوبا ہوا سورج سرکار کے اشارے پر واپس آ جائے۔ اب غور کریں کہ جب سورج بھی واپس آ جائے، اعلیٰ حضرت جھوم کر کہتے ہیں، امام احمد رضا خان جھوم کر کہتے ہیں سورج الٹھے پاؤں پلٹے اور چاند اشاروں سے ہو چاک، سورج الٹھے پاؤں پلٹے اور چاند اشاروں سے ہو چاک، ہندے وہابی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اب بھی اب نبی کو اپنی طرح سمجھو گے؟ ان وہابیوں کے پیچھے بات اپنے ایمان و عقیدے کو خراب کرو گے؟ یہ صحیح حدیثوں سے میں واقعہ سنا رہا ہوں، کسی کا ماں کا جناب ان حدیثوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ سورج کا واپس آنا، چاند کے ٹکڑے ہونا، جھاڑوں کا سجدہ کرنا، پیڑ اور جو ہے جانوروں کا سجدہ کرنا، پہاڑوں کا سلام کرنا، پتھروں کا سلام کرنا، جھاڑوں کا سلام کرنا، جانوروں کا سلام کرنا، یہ سارے واقعات صحیح حدیثوں سے آپ کو سنا رہا ہوں۔ کوئی وہابی ماں کا لال بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے آقا کے بارے میں مسلمانوں یہ یقین رکھو کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اب غور کرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں میں نبی ہوں، یہ جانور پہچانتے ہیں، میں نبی ہوں یہ پہاڑ پہچانتے ہیں، میں نبی ہوں یہ جھاڑ پہچانتے ہیں، میں نبی ہوں یہ چاند تارے پہچانتے ہیں، میں نبی ہوں کائنات میں سب پہچانتے ہیں، مشرق پہچانتے ہیں، مغرب پہچانتے ہیں، جنوب پہچانتا ہے، ہر کوئی سرکار کو پہچانتا ہے، یہاں تک کہ سرکار فرماتے پہچانتے تو سب ہے۔ یہودی بھی حضور کے آنے سے پہلے حضور کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن جب حضور آئے تو انہوں نے انکار کیا، پہچانا لیکن انکار کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک یہودی مدینے پاک میں رہتا تھا، بڑا عبادت گزار تھا اللہ کی، حضور کے آنے سے پہلے توحید پر تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور جب بھی رات ہوتی اور رات میں ہم چوراہے پر بیٹھتے چبوترے پر، یہودی کہتا ہے، وہ یہودی اپنے عبادت خانے سے باہر نکلتا اور لوگوں کو کہتا دیکھو محمد آنے والے، محمد آنے والے ہیں، اب ان کا ٹائم قریب آ رہا ہے، ان کا وقت قریب آ رہا ہے۔ لیکن حضور کے پیدا ہونے سے پہلے یہ تو کہتا تھا کہ حضور آنے والے ہیں، لیکن جس دن حضور پیدا ہوئے اور جب مکہ چھوڑ کر مدینے میں آئے، یہی یہودی جو حضور کے آنے سے پہلے سب لوگوں کو چلا چلا کر کہتا تھا آخری نبی ہے، آنے والے ہیں،
آنے والے ہیں، لیکن اسی نبی نے ہمارے نبی کا انکار کر دیا، پہچانا لیکن مانا نہیں۔ لہذا یہودی سرکار فرماتے مجھے پہچانتے تو سب ہے، لیکن سرکش آدمی اور سرکش جن یعنی بدماش آدمی اور بدماش جن یہ بھی پہچانتے کہ میں نبی ہوں لیکن مانتے نہیں، پہچانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ لہذا سرکار جب مکہ میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت فرمایا تو پہچانتے تو سب تھے، آپ کے آنے سے پہلے سب دعائیں کرتے تھے، یہودی دعائیں کرتے تھے، عیسائی دعا کرتے تھے، سب پہچانتے تھے لیکن مانا نہیں۔ جب انکار کیا، جب یہودی پہچان کر بھی انکار کیا اور جب جان کر بھی انکار کیا، مکے کے مشرک پہچانتے تھے کہ یہ نبی ہے، جان کر پہچان کر انکار کیا اور ہمارے نبی کو تانا دینے لگے، ہم نہیں مانتے اب اللہ کے رسول ہے، ہم نہیں مانتے اب اللہ کے رسول ہے، ہم یہ بات نہیں مانتے اب اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جب ان لوگوں نے تانا دینا شروع کیا، انکار کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، قد جاءکم من اللہ، بولنا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ آیت سمجھانے کے لیے میں دور سے لا رہا تھا آپ کو، کون کون پہچانتا ہے نبی کو، میں نے خود واقعات بتائے ہیں۔ جب یہ مکے کے مشرکین اور یہود اور عیسائی نے کہا ہم آپ کو پہچانتے نہیں ہیں، ہم آپ کو مانتے نہیں ہیں، تو سرکار پر جب اعتراض کیا گیا، ہمارے نبی پر جب یہ سوال اٹھایا گیا ہم آپ کو نہیں مانتے اب اللہ کے آخری نبی ہے، اللہ نے اس کا جواب عطا فرمایا اور فرمایا قد جاءکم من اللہ، محبوب کہہ دے تو وہ ہے جو اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ تو یہ آیت میں پہلے تو کافروں کو جواب تھا، یہ آیت میں پہلے اللہ نے کافر اور مشرکوں کے بارے میں جواب تھا۔ دوسرا جواب جانتے کیا ہے کہ ہمارے آقا کو جب ہمارے آقا نے اعلان نبوت کیا تو بعض لوگ ایسے بھی نکلے، وہ کہتے تھے ہم مانتے کہ اب اللہ کے رسول ہے، ہم پہچانتے آپ کہ اللہ کے رسول ہے، لہٰذا ہم آپ کو نبی مانیں گے، ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے۔ جو نہیں مانتے تھے ان کو اللہ نے کیا کہا، یہ اللہ کی جانب سے ہے، ان کو یہ جواب دیا۔ اور جو یہ کہہ رہے تھے ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، ہم آپ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن کیا بولے، لیکن آپ رسول ہے، آپ نبی ہے، لیکن ہم آپ کو اپنی طرح مانیں گے، ہم آپ کو اپنے بڑے بھائی کی طرح مانیں گے، جیسے وہابی کہتے ہیں ہمارے نبی کو تو وہی کلمہ پڑھتے ہیں نا، وہ کہ ہم بھی رسول کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے ماننے میں اور سنیوں کے ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہی فرق تھا جب مکے کے مدینے کے منافقین کہتے تھے ہم بھی مانتے ہیں یہ رسول ہے، یہ نبی ہے، لیکن تمہارا چلنا دیکھو، تمہارا بیٹھنا دیکھو، تمہارا کھڑنا دیکھو، تمہارا کھانا دیکھو، تمہارا پینا دیکھو، تمہارا چلنا دیکھو، یہ سارے چیزیں بتا رہے ہیں کہ تم ہماری طرح ایک عام بشر ہو، نبی تو ہو لیکن عام بشر ہو۔ لہٰذا میں کہتا ہوں نبی کے چلنے کو دیکھتے ہو تو نبی اسی پیروں سے مکہ آسمانوں پر بھی گئے، یہ بھی تو دیکھ لو، مکے میں چلتا ہوا بھی دیکھا ہے تو عرش پہ جاتا ہوا بھی تو دیکھ لو، نبی کی انگلیوں کو دیکھتے ہو تو انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے، یہ بھی تو دیکھ لو۔ لہٰذا اب غور کرے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی کے چلنے پھرنے کو دیکھتے ہو، میں نے کہا غور کرو، نبی کے ہاتھ کو دیکھتے ہو، ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے، یہ بھی تو دیکھ لو، ارے یہ بھی تو غور کرو۔ اور سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ پاک فرماتا محبوب تجھے عرش میں نے اس لیے بلایا ہے لیکن تجھے بندہ بھی اس لیے کہا ہے، بولے نا سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ بندہ بھی اس لیے کہا ہے تاکہ کوئی تجھے خدا نہ سمجھے، کیونکہ پہلے کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کئی نبیوں کو خدا مانا تھا، لہٰذا میں نے تیرے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تیرے اشارے پر ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا۔ ان معجزات کو دیکھ کر کوئی تجھے خدا نہ سمجھے اس لیے میں نے تجھے بندہ کہا، اس لیے میں نے تجھے بندہ کہا، اور تجھے بندہ کہنے پر کوئی تجھے اپنی طرح نہ سمجھے اس لیے میں نے تجھے عرش پر بلا لیا، بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ بندہ ہے لیکن تمہاری طرح نہیں، ہاتھ پیر آنکھ کان ہے لیکن ان ہاتھوں کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ان ہاتھ کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ رہا ہے، ہمارے جسم سے پسینہ نکلتا ہے تو بدبو ہوتی ہے، اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے جسم سے پسینہ نکلا تو خوشبو ہوا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ آتا ہے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور دنیا سے گئے میں نے حضور کے جسم پاک کو خود غسل دیا،
بولے گا سبحان اللہ. خود میں نے جو صحابہ کہتے ہیں جو ایک بار حضور سے ہاتھ ملا دیتا پھر سارا دن اس کے ہاتھ سے خوشبو نہیں جاتی تھی. اور خوشبو آپ دیکھیں, خوشبو عرب والے جو ہے نا خوشبو کے بہت زیادہ دیوانے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عرب والے جو ہے مکہ اور مدینے میں پیدا ہونے والے عربی لوگ, ان کا ذہن بڑا کڑک ہوتا ہے, ان کا معدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے, تو لہٰذا وہ بڑی سی تیز سے تیز خوشبو اگر ہم لگا لیں تو ہم بے چین ہو جائیں گے. لیکن مکہ اور مدینے میں پیدا ہونے والے عربی لوگ تیز سے تیز خوشبو جو ہے نا پہلے سے اس کو استعمال کرتے ہیں. ان کا مزاج خوشبو سے نرم پڑتا ہے, ان کا مزاج میں کڑک پنا ہے. ہوائیں وہاں کی ویسی ہے, پانی وہاں کا ویسا ہے, موسم وہاں کا ویسا ہے کہ جو وہاں پیدا ہوتا ہے مزاج کا کڑک ہو جاتا ہے, معدہ مضبوط ہوتا ہے. اس معدے کو کمزور اور نارمل رکھنے کے لیے وہاں کے لوگ پہلے سے ہی تیزی سے خوشبو استعمال کرتے تھے. لیکن قربان جائے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری والدہ جب بھی حضور کے گھر, حضور میری والدہ کے گھر میں آ کر آرام کرتے تو سرکار کے پیشانی مبارک سے جو پسینہ نکلتا میری ماں اس پسینے کو شیشی میں جمع کر لیتی. سرکار نے کہا اے میرے ام سلیم یہ کیا کرتی ہے؟ کہا آقا آپ کے پیشانی سے جو پسینہ نکل رہا ہے پسینہ نہیں خوشبو ہے. سرکار کے جسم مبارک سے نکلنے والا پسینہ ایسا خوشبودار پسینہ ہوتا کہ صحابہ کہتے ہم جب لگا کر باہر نکلتے تو یہودوں کی عورتیں, یہود کی مردیں, بڑے بڑے عرب پتی کہتے تھے کہ اے مسلمانوں ایسی کون سی خوشبو تم نے لگا لی ہے, ہم تو لاکھوں روپے خرچ, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, لاکھوں درہم خرچ کر کر بھی اتنے بہترین خوشبو ہمیں نہیں ملتی جو تمہارے جسم سے آ رہی ہے. تو مسلمان کہتے تھے کہ یہودیوں یہ کسی خوشبو کا کمال نہیں, مصطفیٰ جان رحمت کے پسینے کا کمال ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. میں نے کہا تمہارے جسم سے پسینہ نکلو تو بدبو, حضور کے جسم پاک سے پسینہ نکلو تو خوشبو ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. لہٰذا اب اللہ پاک نے فرمایا جو یہ کہیں گے نبی تو مانیں گے, آج ہو رہا ہے نا ہم مانتے ہیں نبی, وہاں بھی کہتے ہیں ہم نبی کو مانتے ہیں, نبی ہے آخری نبی ہے لیکن ہماری طرح. تو اللہ پاک جانتا تھا کیونکہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. ایک تو کافروں کو کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے آئے, دوسرا جو میرے نبی کو اپنی طرح کہے تو اسی آیت میں اللہ جواب دیتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو اللہ کی جانب سے آئے, اور من اللہ نور یہ آنے والا تمہارا نہیں بلکہ تمہاری طرح نہیں, اللہ کے نور سے بن کر آیا ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. اچھا اس آیت پر ایک اور غور کرنے کی بات ہے, وہ کیا؟ قد جاءکم من اللہ نور, اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی جانب سے نور آیا. مطلب کیا ہے مجھے بتائیے؟ آتا وہی ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے. مولانا سبحان اللہ. اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. تھکان کو ختم کریے, حشاش بشاش بیٹھ کر بولیے محبت سے سبحان اللہ. حضور کا ذکر ہو رہا ہے, چہروں پر خوشیاں لا کر بولیے سبحان اللہ. ہاں حضور کے ذکر سے اللہ راضی ہوتا ہے, حضور کے ذکر سے اللہ رسول ہوتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے. تو چہروں پر خوشیاں لائیے, جیسا لیڈروں پہلوانوں روڈیوں کے پاس بیٹھ کر چہروں پر خوشی رکھتے ہیں, یہاں پر مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہو رہا ہے. تمہارا چہرہ بھی خوش ہونا چاہیے اور دل بھی خوش ہونا چاہیے, اور چہروں پر بالکل شاش بشاش لا کر بولے محبت سے سبحان اللہ. اب غور کرے, اللہ پاک فرما رہا ہے یہ نور آیا. بھائی آتا وہی ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے نا. میں پہلے گھر میں تھا, مجھے دیکھ کر کہا مولانا آئے, تو مولانا آئے تو مطلب کہ ابھی پیدا ہوئے, ابھی بڑے, ابھی ہوئے, ایسا تو نہیں ہے نا. پہلے کہیں اور تھے تبھی تو یہاں, پہلے میں گھر میں تھا اور پھر یہاں پر آیا. پہلے میں یوں سمجھے آؤٹ آف گیا تھا, اب آپ دیکھ کر کہے کہ مولانا اجمیر شریف گئے تھے, آئے مولانا حیدرآباد, آپ نے پوچھا مولانا آئے, تو آنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے کہیں تھے تبھی تو یہاں پر. لہٰذا یہ سوال ہی خود اللہ فرمایا اللہ کی جانب سے نور آیا. ارے آتا وہی ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے, آتا وہی ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے. ہم نے کہا یا اللہ یہ راز کیا ہے؟ تو اللہ فرمایا میرے محبوب سے پوچھ لے کہ خود سرکار فرماتے سنو میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام بنے بھی نہیں تھے. بولے محبت سے سبحان اللہ. ایک وہابی کہنے لگا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, سرکار نے جو فرمایا ہے کہ میں نبی تھا جب آدم بھی نہ تھے. تو وہاں بھی دیکھو حدیث کی حدیث ہے, یہ کیا ہے؟ یہ شفا شریف میں بھی حدیث ہے, خصائص الکبریٰ میں حدیث ہے. اب وہ حدیث کا غلط ترجمہ کر کے کیا بتاتے؟ ہاں بھائی حدیث تو ہے ہم مانتے, سرکار نے کہا ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی نہیں تھے.
مانتے ہیں ہم یہ حدیث کو، ہے یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں جو باب بانا ہے میلاد النبی، وہاں پر بھی حدیث پاک کو لکھا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی، بولے آدم بھی، تو وہاں بھی اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ہاں ہے حدیث ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن بولے نبی کے آگے بولے نہیں، اصل میں اللہ کے علم میں اللہ کیا پیدا کرنے والا ہے، کیا بنانے والا ہے، اللہ کو پہلے سے اس کا علم ہے نا؟ اللہ کو زمین آسمان چاند سورج بنانے سے پہلے اس کا علم، جنت بنانے سے پہلے اس کا علم، دوزخ بنانے سے پہلے علم، تاروں کو چاند کو بنانے سے پہلے علم، یعنی اللہ کو ساری کائنات بنانے سے پہلے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ میں نے کہا تو واضح نہیں، اسی طرح حدیث پاک کا مطلب یہ ہے سرکار آنے والے یہ اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے علم میں تھا۔ میں نے کہا دیکھو اگر یہ بات تمہاری مان لی جائے کہ اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ حضور کو میں بھیجنے والا ہوں، حضور اللہ کے علم میں تھے، بنے نہیں تھے، علم میں تھے۔ میں نے کہا اللہ کے علم میں تو ساری کائنات تھی، بولو نا محمد، سارے نبی اللہ کے علم میں تھے نہیں تھے پہلے بننے سے پہلے، ہر نبی اللہ کے علم میں تھا بننے سے پہلے، لیکن سرکار نے یہ نہیں کہا میں اللہ کے علم میں تھا بننے سے پہلے، ایسا نہیں کہا بھئی اللہ کے علم میں تھا تو موسیٰ علیہ السلام بھی ابھی پیدا نہیں ہونے کے اللہ کے علم میں تھے، ابراہیم علیہ السلام پیدا نہیں ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں تھے، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں تھے، ساری کائنات پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے علم میں تھے۔ لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ جب میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی نہ تھے، آدم بھی نہ تھے۔ یہ سرکار کا بتانا بتا رہا ہے، یہ حضور کے لیے خصوصیت ہے۔ سرکار نے نہیں کہا میں اللہ کے علم میں تھا، ارے بھائی اللہ کے علم میں تو ساری کائنات تھی، لیکن سرکار خود کہہ رہے ہیں میں باہر تھا، خارج میں تھا، آدم بنے بھی نہیں تھے، اللہ نے مجھے پہلے پیدا فرما دیا تھا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں میں پیدا ہونے میں پہلا ہوں، بولنا سبحان اللہ، میں پیدا ہونے میں پہلا ہوں اور بھیجے جانے میں آخری میں ہوں، پیدا ہونے میں پہلا ہوں اور بھیجے جانے میں آخری میں ہوں۔ اب یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان و عظمت، اللہ فرماتا ہے اللہ کے نور سے بنے، بولے محبت سے سبحان اللہ، بولے اللہ کے نور سے بنے۔ یہ اصل میں ان کو چڑ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ اصل میں یہ نبی کی یاد سے ہی چڑھتے ہیں۔ بھائی تم نبی کی اتنی تعریف کرتے ہو تم خدا بنا دیتے ہو، تم تعریف کم کرو۔ ہم نے کہا دیکھو ہمارا یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، ہم تو بچوں کو یہی سمجھاتے ہیں نبی نہ خدا ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، نہ ہماری طرح، نہ ہمارے نبی کو آپ خدا کہے، نہ خدا کا بیٹا کہے، اور نہ اپنی طرح کہے، یہ چھوڑ کر جو چاہے کہے، یہ چھوڑ کر جو چاہے بولے۔ یہی تو قرآن حدیث ہمیں پیغام دے رہا ہے، اور صحابہ یہی مزاج ہمیں دیے ہیں، تابعین نے یہی مزاج ہمیں دی ہے۔ آپ غور کرتے چلی جائیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو نور بنا۔ اصل میں چڑ کیا جانتے ہیں آپ؟ اب چڑ ان کو یہ ہے کہ دیکھو بھائی تم نبی کا ذکر کرو گے تو تمہیں صرف نبی یاد آئے گا، اللہ یاد نہیں رہے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کے ذکر سے اللہ کی یاد ذہن سے نکل جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے محبوبوں کی یاد سے ہی اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، بولے گا محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ کے محبوبوں کی یاد سے، یوں سمجھے نبی کی ہی یاد سے اللہ کی معرفت ملتی ہے، نبی کے ذکر سے ہی اللہ کی توحید مضبوط ہوتی ہے۔ آپ غور کر، بولے نہیں آپ کہاں کہاں نبی کا ذکر چھوڑو گے، کہاں کہاں چھوڑو گے نبی کے ذکر کو، کہاں کہاں انکار کرو گے نبی کے ذکر۔ یہ بچوں کو سیدھا بیٹھا ہاتھ رکھ کے، نہیں تو باہر جا کے بیٹھ جا بیٹا، پر تھکان ہو رہی تو باہر جا، یہ مسجد میں بیٹھے ہوئے اپن، ٹھیک ہے، اور ٹیکا لے کے مت بیٹھو بیٹا، اگر کمر میں درد ہے تو بیٹھو، ٹھیک ہے۔ اب غور ہے کیونکہ نبی کا ذکر ادب ضروری ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، لہٰذا اصل میں چڑھتے کیوں؟ میں آسان اردو میں بہت نیچے آ کر آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ موٹے ذہن والوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میں مدرسے والی بات نہیں کر رہا ہوں جو مدرسوں میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، بہت آسان اردو میں۔ اصل میں وہابی میلاد سے کیوں چڑھ رہا ہے کہ بھائی نبی کا ذکر سے ان کو چڑھ ہے، اور نبی کا ذکر کا انکار نہیں کر سکتے کہ نبی کے ذکر سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی، اللہ کی توحید بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اور بھائی نبی کا ذکر خود اللہ قرآن میں کر رہا ہے، قرآن نہیں کہ اللہ پاک نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اے حبیب ہم تیرے خاطر تیرے ذکر کو بلند کر رہے ہیں، تیرے خاطر تیرے ذکر کو بلند کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب یہ آیت پر بات کب کی جائے گی، یہ آیت مبارکہ پر بات کب کی جائے گی؟ تو اصل میں ان کو نبی سے چڑ نہیں، اصل میں نبی کی یاد سے ان کو چڑ ہے، نبی کے ذکر سے ان کو چڑ ہے۔ میں نے کہا دیکھو نبی کی یاد آنے سے تمہیں چڑ ہے تو کہ نبی اللہ کی یاد، اللہ اللہ اللہ۔ میں نے کہا کون انکار کر رہا ہے اس بات کا؟
نہیں اللہ اللہ کرو، ہر بات میں نبی، ہر بات میں نبی، ہر بات میں نبی، ہر بات میں نبی. ہم نے کہا ہم عاشق ہیں، ہم ایسے ہی کریں گے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. اور جذبے سے نہیں کریں گے. میں نے کہا کس چیز میں نبی کی یاد نکالو گے تم؟ کن چیزوں میں نبی کے ذکر کو نکالو گے؟ نماز پڑھو تو وہاں بھی نبی کی یاد ہے. بولے میں نہیں لیتا. میں نے تمہیں لینا پڑے گا. بولے کیوں؟ بولے گا جب تم نماز میں رکعت باندھو کیا پڑھتے ہو؟ بولے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. میں نے کہا مولوی صاحب یہاں رکو، کیا کہہ رہے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ چلا سیدھا راستہ، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. تو اللہ قرآن میں جو کہہ رہا ہے اللہ کا انعام کس پر ہوا یہ بتا پہلے. اللہ کا انعام کس پر ہوا تو یہ بتا پہلے. کہا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میں نے کہا آیا نماز؟ بولے نہیں سورہ فاتحہ. اس کے بعد تم پڑھو گے کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی تو سورہ پڑھو گے؟ بولے ہاں. کیا پڑھتے ہو؟ دیکھو اگر یا ایھا المزمل پڑھو گے تو حضور یاد آئے گا، یا ایھا المدثر پڑھو گے تو حضور یاد آئے گے، یاسین پڑھو تو حضور یاد آئے گے، طٰہٰ کیا پڑھو تو یاسین حضور یاد آئے گے. مولوی صاحب بولے نہیں مولانا، نہ میں یاسین پڑھتا ہوں، نہ طٰہٰ پڑھتا ہوں، نہ حامیم پڑھتا ہوں، یا ایھا المزمل یہ بھی نہیں پڑھتا ہوں، یا ایھا المدثر یہ بھی نہیں پڑھتا ہوں. بولے پڑھتے کیا مولانا؟ کہا آیت الکرسی پڑھتا ہوں. اچھا اصل بات کرسی کی ہے، اصل معاملہ کرسی کا ہے، لہذا نبی کیا. چلو ٹھیک ہے تم نے سورہ ایسا پڑھا جس میں نبی کا ذکر نہ ہو، ورنہ قرآن میں عارفین کہتے ہیں بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس تک پورا کا پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے. بولا نا محبت سے سبحان اللہ. لہٰذا بولے مولوی صاحب میں نہ آیا کہ اسی پڑھوں گا جس میں نبی کا ذکر نہ ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے رکوع میں پڑھے، سجدہ کیا، سجدہ میں پڑھے، اس کے بعد اتحیات پڑھتے ہو؟ بولے ہاں. کیا پڑھتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا. نماز میں بغیر اتحیات پڑھے نماز نہیں ہوتی. مجھے بتائے اتحیات میں سلام کس کو کر رہے ہو؟ سلام کس کو کر رہے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی. جب تک مصطفیٰ کو سلام نہیں کرے تمہاری نماز قبول نہیں ہوتی ہے. کس میں تم نماز؟ بولے نماز میں نبی کی یاد. بولے میں روزہ. میں نے کہا روزے میں سحری کا ٹائم کس نے بتایا؟ افطار کا ٹائم کس نے بتایا؟ سرکار فرماتے افطار میں جلدی کرو، سحری میں تاخیر کرو. یہ باتیں کس نے کی؟ مصطفیٰ نے. میں نے کہا روزوں میں نبی کیا. اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے حج کرو. میں نے کہا حج کا طریقہ قرآن میں لکھا ہے اور نبی نے بتایا؟ قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ حج کرو، مالداروں پر حج فرض ہے، لیکن قرآن اس کی ڈیٹیل نہیں بتاتا حج کرنا کیسا ہے، یہ کرنا کیسا ہے، یہ نبی بتاتے ہیں. احرام کیسے باندھنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، صفا مروہ پہ صحیح کیسے کرنے ہیں، مینا میں کیا کرنا ہے، عرفات میں کیا کرنا ہے، مزدلفہ میں کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں نبی بتا رہے ہیں. اس نبی کے بتا رہے ہیں. بولے زکوٰۃ. میں نے زکوٰۃ کتنی نکالنا ہے، کیسے نکالنا ہے بتایا کسی نے؟ بولے سبحان اللہ. نبی کے ذکر کو کہاں کہاں چڑھو گے؟ نماز میں نبی کا ذکر ہے، روزے میں نبی کا ذکر ہے، حج میں نبی کا ذکر ہے، زکوٰۃ دے رہے ہو تو وہاں نبی کی یاد ہے. تو لہٰذا کہاں کہاں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قانون ہی ایسا بنایا ہے پیارے عطا تیری ہوگی عبادت میری ہوگی. بولا نا محبت سے سبحان اللہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. آپ غور کریں نماز کے نقشے کو بھی غور کیا؟ نماز جو آپ پڑھتے ہیں قیام، رکوع، سجدہ، قاعدہ، اس کو کبھی غور کیا؟ نماز کا نقشہ وہ بنا کر دیکھے، غور کرے. یہ نماز کا نقشہ خود حضور کے نام کی طرح. بولنا محبت سے سبحان اللہ. آپ دیکھیں حضور کا ایک نام ہے احمد. سرکار فرماتے زمین پر میرا نام محمد ہے، آسمانوں پر احمد ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. اس لیے حضور ابھی آئے نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ محمد آنے والے ہیں. قرآن میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ احمد آنے والے ہیں. لہٰذا سرکار خود فرماتے ہیں زمین پر میرا نام محمد رکھا گیا، آسمانوں پر میرا نام احمد رکھا گیا ہے. لہٰذا یہ احمد میں کتنے حروف ہے؟ الف، ہا، میم، دال. یہ 4 حروفوں سے احمد بنتا ہے. آپ غور کریں نماز کے نقشے کو دیکھیں، یہ 4 لفظ کو دیکھیں، الف، ہا، میم، دال، یہ 4 لفظ ہوئے. اور نماز پر غور کریں. آپ نماز کے لیے کھڑے تو الف بن رہا ہے، آپ رکوع میں جائے تو ہا بن رہا ہے. بھائی اتنے آسان تو عربی آپ کو بھی آتے ہیں. الف با تا سا آپ نے پڑھا نا، ان کے الفاظ کو آپ نے دیکھا ہے نا. آپ دیکھیں نماز میں کھڑے تو احمد کی الف بن رہا ہے، رکوع میں جائے تو احمد کی ہا بن رہا ہے، سجدے میں جائے تو احمد کی میم بن رہا ہے،
خیمے میں بیٹھے تو احمد کی دال بن رہا ہے. اب غور کرے اللہ نے نماز کا نقشہ بھی ایسا بنایا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا یہ ہے پیارے ادا تیری ہوگی عبادت میری ہوگی. بولے ہاتھ اٹھا کر محبت سے سبحان اللہ, محبت سے بولیے سبحان اللہ. یہ سارے میں بتا رہا اصل میں وہابیوں کو نبی کی یاد سے چڑھے, اتنا یاد مت کرو, اتنا مت کو یاد کرو. میں نے کہا نبی ہی سے خدا ملتا. بولے نا سبحان اللہ. بولے نہیں ہم سورج کو دیکھ کر کوئی خدا پہچانتا, چلو ٹھیک ہے کسی کو ہو گئی, سورج کو دیکھنے سے خدا پہچانا گیا, بھائی اتنا بڑا سورج ہے آتا جاتا خدا ہے بنانے والا. کوئی چاند کو دیکھ کر خدا کو پہچانا, کوئی تاروں کو دیکھ کر خدا کو پہچانا. تو اللہ فرماتا ہے محبوب اگر کوئی سورج کے ذریعے مجھ تک پہنچے, کوئی چاند تک کے ذریعے مجھ تک پہنچے, کوئی ہوا آسمان و چاندوں کے ذرا غور سے سننا بچوں, چاند کے ذریعے, تاروں کے ذریعے, سورج کے ذریعے, ان ذریعوں سے اگر کوئی مجھ تک پہنچے تو وہ مومن نہیں موحد ہو سکتا ہے, موحد ہو سکتا ہے, لیکن جو تیرے ذریعے مجھ تک پہنچے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. کوئی سورج کے ذریعے تک خدا تک پہنچ سکتا ہے, خدا کی پہچان سورج کے ذریعے ہو سکتی ہے, لیکن مومن نہیں موحد ہوتا ہے. لیکن محبوب جو تیرے ذریعے مجھ سے پہنچتا ہے مجھے پہچان بھی لیتا ہے اور مجھے پا بھی لے لیتا ہے. حضور کے ذریعے خدا مل بھی جاتا ہے اور راضی بھی ہو جاتا ہے, یوں سمجھیے حضور کے ذریعے. لہذا سب کو, اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں بچوں ایک بات یاد رکھو, ہم دین جو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا, جس اسلام کو ہم جو مانتے ہیں, ہم نماز کو جو پڑھ رہے ہیں, یاد رکھو یہ نماز, یہ روزہ, یہ کلمہ, ہم جو دین کو مانتے ہیں الحمدللہ, مانتے ہیں نا الحمدللہ, ہم جو دین کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں, یقین جانیے ہم دین کو نہ نماز کی وجہ سے مانتے ہیں, یہ اسلام میں نماز نا, دین کو نہ نماز کی وجہ سے مانو, نہ روزے کی وجہ سے, نہ حج کی وجہ سے کہ اسلام میں حج ہے, اسلام میں نماز ہے, اسلام میں روزہ ہے, اسلام میں زکوٰۃ دینا ہے, اسلام میں بڑوں کا ادب سکھایا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ان وجہوں سے دین کو مت مانو, دین کو ماننا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے مانو. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. حضور کی وجہ سے دین کو ماننا ہے. کیوں؟ کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا, اور اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جو نہ تھے تو پھر کچھ نہ تھا. بولے نا سبحان اللہ. وہ جو نہ تھے تو پھر کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو پھر کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جان ہے تو جہان ہے. حضور کے ذریعے سے ہم دین کو مانتے ہیں, حضور ہی کی وجہ سے ہم دین کو مانتے ہیں. اگر کوئی نماز پڑھے اور حضور کا گستاخ کرے, ارے بھائی نمازی چھوڑ نا, حضور کا نہیں تو تیری نماز تیرے منہ پر ہے. اگر کوئی روزہ رکھے اور حضور کی گستاخی کرے, کہا نا جو حضور کا نہیں تیرے روزے تیرے منہ پر. کوئی حاجی حج کرے, ایک نہیں 10 بار 15 حج کر لے, 20 حج کر لے, لیکن ہمارے نبی کا گستاخ ہو, اس کو کہنا تیرے حج تیرے منہ پر, کیونکہ جو مصطفیٰ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. تو دین کو ہم نبی کی طرح سے مانیں گے, حضور کی وجہ سے دین کو مانتے ہیں, تو ساری عزتیں حضور کی عظمت پر قربان, ساری شوقتیں حضور کی عظمت پر قربان. ارے وہ نمازی کیسے جہاں حضور کی یاد نہ ہو. اور یاد ہم خدا سمجھ کے نہیں, اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں. پہلے ہم نے اپنے عقیدے کو واضح کر لیا. خیر ہمارے آقا ایسی شان والے ہیں, یہ میں آپ کو بہت دور تک لیا بات ختم کروں کیونکہ ٹائم بہت قریب آ گیا ہے. اب آئے ہمارے آقا کے ماں باپ کیسے ہیں, بولو نا سبحان اللہ. اور محبت سے ہمارے آقا کے ماں باپ کے بارے میں کیا بتاؤں میں آپ کو. آپ غور کریں, جب مکہ میں سعودی حکومت آئی نا, سعودی حکومت نے جس مقام پر ہمارے ماں, یوں سمجھے ہمارے آقا کی ماں کا مزار تھا, بی بی آمینہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ, ان کا جب مزار تھا, ان کے مزار پر سعودی حکومت نے بلڈوزر چلا کر اس کو توڑ دیا. کہا کہ یہ تو کافرہ کی مزار ہے, معاذ اللہ, یہ تو مشرکہ تھی, کافرہ تھی, مرتد تھی, اعلیٰ فلاں کہہ کر. یقین جانیے ہمارے نبی جب 6 سال کے تھے, آپ پیدا ہوئے, پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد چلے گئے. نام ان کا عبداللہ تھا. بولے نا سبحان اللہ. نام کیا تھا؟ آج تک میں نے کہتا ہوں حدیث سے تو چھوڑ دو, میرے حضور کے والدین کے نام خود بتا رہا ہے کہ وہ توحید والے تھے, مشرک والے نہیں تھے, توحید والے تھے. کہ نام عبداللہ, عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ. بولنا سبحان اللہ. عبداللہ کا معنی ہی اللہ کا بندہ. یہ عقلی طور پر دلائل لیتے چلے, میں حدیث ہی آپ کو سناؤں گا کہ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ. اور ایک اور حدیث پاک میں آپ غور کریں, آپ کو ماں کا نام آمینہ تھا. بولنا سبحان اللہ. آمینہ کا معنی خود ایمان والی. بولنا سبحان اللہ.
ایمان والی، امن والی، لہذا یہ نام خود بتا رہے ہیں حضور کے ماں باپ معاذ اللہ کافر یا مشرک نہیں تھے، ایمان والے توحید والے تھے۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں وہابی، میں آپ کو اس پر دو حدیثیں آپ پہلے سننے کے موڈ میں ہے نا، دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ پہلے آپ حضور کے ماں باپ کے اوپر حدیث سنیں، خود حضور کیا کہہ رہے ہیں، بولے نا سبحان اللہ۔ خود حضور اپنے ماں باپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ سنو، آدم علیہ السلام سے لے کر میرا جوہر ولادت نکاح سے ہوا، منتقل ہوتا چلا آیا ہے، زنا سے نہیں آتا، آنکھ کہ مجھے میرے والدین نے جنا، جہالت کے زنا کا مجھ تک کچھ اثر نہیں پہنچا۔ حضور فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ عبداللہ تک جن جن کی پشتوں میں میرا نور رہا، بولو نا سبحان اللہ، جن جن کی پشتوں میں سرکار کا نور رہا، سرکار فرماتے ہیں میرے ماں باپ، جی بھائی اب جب تک نور رہا کا مطلب کیا ہے؟ باپ کی پیٹ ہی میں جو ہے نا بچے کا پانی ہوتا ہے، پھر نکاح کے بعد جو ہے وہ پانی ماں کے پیٹ میں آتا ہے، اس سے ہی بچہ بنتا ہے۔ غور کرے، سرکار فرماتے ہیں میرا نور جو پانی کی شکل میں جن جن کی پشتوں میں رہا، بولنا سبحان اللہ، میرا نور جن جن کی پشت میں رہا ہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام سے، سارے انسانوں کے باپ آدم ہے نا، اللہ نے پہلے ان کی پشت میں میرے نبی کے نور کو رکھا، پھر وہاں سے حضرت شیش کی نور پر پیٹ میں رکھا، وہاں سے سرکار فرماتے ہیں نبیوں سے ہوتے ہوئے آگے آگے نکلتے ہوئے سرکار فرماتے ہیں جن جن کی پشتوں میں میرا نور رہا ہے، سب کے سب وہ نور، میرے ماں باپ جو ہے نا زنا، کبھی میرے باپ نے زنا نہیں کیا، جس کو پاس بھی میرا نور تھا، میرا نور جس ماں کے پیٹ میں گیا ہے، جس عورت کے رحم میں گیا ہے، خدا کی عزت و جلال کی قسم سرکار فرماتے ہیں وہ زنا غلط طریقے سے نہیں گیا، نکاح کے ذریعے گیا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، بہت آسان کر کے بات سمجھا رہا ہوں، نکاح کے ذریعے گیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہاں تک کہ بھائی اس دور میں جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اٹھا لیا گیا زندہ، تو اس کے 500 سال کے بعد ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھانے کے کتنے سال بعد؟ 500 سال بعد۔ یہ 500 سال کے درمیان کوئی نبی تھے نہیں جو انسانوں کو سمجھاتے، لوگوں کو سمجھاتے، لہٰذا یہ 500 سال کے درمیان لوگ زنا عام ہو گیا تھا، زنا عام ہو گیا تھا، شراب شرک سب عام تھا۔ سرکار فرماتے ہیں نا میں جن ایسے خطرناک دور میں بھی جن جن زمانے میں میرا نور رہا ہے، اس زمانے میں میرے ماں باپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، بلکہ میرے نور کو زنا کے ذریعے نہیں نکاح کے ذریعے آپس میں منتقل فرمایا، کیونکہ زنا والا کام پاک ہے یا ناپاک؟ بولو نا، زنا والا کام کیا ہے؟ گندا کا ناپاک ہے، اور نکاح والا کام اور میرے آقا کا نور پاک طریقے سے آیا۔ ارے بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ اسی طرح سرکار فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد عبداللہ تک جتنے میرے ماں باپ گزرے ہیں، ایک تو زنا کا سنا نا، ایک حدیث یہ بھی سن لے، سرکار فرماتے ہیں کہ میرا نور جن جن کے پشت میں رہا ہے، ایک تو انہوں نے زنا نہیں کیا، دوسرا انہوں نے شرک نہیں کیا۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ حضور کا نور جس کی پشت میں رہو وہ شرک کر لے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا مانتا ہے، سرکار فرماتے ہیں پھر وہ مشرک ناپاک ہے اللہ کی نظر میں۔ کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں مشرک کیا ہے؟ باقی کیا سمجھ رہا؟ کپڑے صاف ستھرے پہنا ہوا ہے تو اس کو پاکی سمجھ رہا نا؟ پاکی اصل میں دل کی ہے، دل میں اگر خدا کی معرفت ہے تو وہ دل پاک، اگر معرفت نہیں مشرک ہے تو وہ ناپاک۔ اور سرکار فرماتے ہیں میں جن جن کی پشت میں رہا ہوں، ایک تو انہوں نے زنا نہیں کیا، دوسرا انہوں نے شرک نہیں کیا۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ دوسرا انہوں نے کیا نہیں کیا؟ شرک نہیں کیا۔ یہاں حدیث پاک میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ جو میں آپ کو سنا دیا، والدین مصطفیٰ علامہ کوکب نورانی صاحب نے بڑی پیاری کتاب لکھی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، وہاں بھی بولے ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ سرکار کے خاندان پاک ہے، پاک لوگوں سے میرے آقا کا نور آگے بڑھا۔ ارے بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ بہت ہونا تھکان مت لائیے، مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، خدا کی قسم اللہ راضی ہوتا ہے ذکر سے۔ اپنے رب کو راضی کریے کہ بات کو غور فرمائے۔ اب یہ غور کرے، حضور جب پاک پشتوں میں آئے ہیں تو وہابی کہتے ہیں دیکھو بھائی حضور پیدا ہونے سے پہلے والد گئے، بولے کہ ہاں چلے گئے، پیدا فرما گئے۔ حضور دنیا میں آئے 6 سال کے تھے، والدہ گئے، بولے ہاں گئے۔ حضور نے نبی ہونے کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا،
کتنے سال کی عمر میں کیا؟ نبی ہونے کا کیا، نبی ہونے کا اعلان کیا. نبی تو پہلے سے تھے، اعلان نبوت کیا. بعض لوگ نہیں 40 سال کی عمر تک حضور جانتے ہی نہیں تھے کہ معاذ اللہ میں نبی ہوں، یہ وہاں بھی کہتے ہیں. حضور کو پتہ ہی نہیں تھا. کہتے حضور بچپن سے لے کر عمر 40 سال ہوئی، جب تک حضور کو پتہ ہے وہاں کہتے حضور نبی ہے. میں نے کہا وہابی بچوں کو کیا باتیں سکھا رہا ہو. سرکار خود فرماتے ہیں میں جنگل جاتا تو جھاڑ مجھ کے کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، پتھر مجھے کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. ارے جھاڑ کو معلوم ہے یہ رسول ہے، پتھروں کو معلوم تھا یہ رسول ہے، اور حضور کو خود نہیں معلوم تھا. کہتے یہ کتنا بغض ہے ہمارے نبی کے بارے میں. وہ وہابی بدعقیداؤں کو یہ بات اب غور سے سنو، یہ گستاخ رسول یہ حدیثیں کہاں سے لائیں گی؟ حضور ابھی 30 سال کی عمر میں تھے، جھاڑ آپ کو سلام کر رہا. بچپنے میں جانور آپ کو سلام کرتے تھے. میں انشاءاللہ زندگی واقعہ نہیں تو آنے والے جمعہ میں آپ کو واقعات بتاؤں گا کہ بچپن میں شیر آپ کو سلام کر رہا ہے، چیتا آپ کو سلام کر رہا ہے، پہاڑ آپ کو سلام کر رہا ہے. بیمار اونٹنی چلنے لگ رہی ہے کہ اونٹ کو معلوم ہے کہ پیٹھ پہ بیٹھنے والا نبی اور رسول ہے. میں نے کہا جانور جانتے تھے یارو نبی ہے. سرکار ابھی پیدا ہوئے جانور جان رہے تھے نبی ہے، اور نبی کو خود نہیں معلوم 40 سال کی عمر تک. میں نے کہا یہ کہاں سے لاجک تم نے نکالی ہے؟ کیا پڑھا رہے ہو دین کے بارے میں بچوں کو؟ تم کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ تمہارے سے اچھا تو وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی، عیسائی تو کہتے ہیں ہمارا نبی تو ماں پیٹ سے نبی تھا، کہتے عیسائی. جب جا کر ہم ان کے بارے میں ہمارے نبی کو 40 سال کی عمر تک پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ نبی ہے، تو عیسائی کہتا ہمارے نبی تو خود پیدا ہوتے کہ نبی تھے. عیسائی بولے گا آپ کو، مذہبی عیسائی والا ہمارے نبی خود پیدا ہوتے کہ نبی. آپ ہاں یہ کیسا تمہارے نبی سے ہمارے نبی بولے؟ تو وہ عیسائی بولے گا ارے بے وقوف یہ میں نہیں، قرآن خود کہہ رہا ہے. عیسائی بولے گا، آپ بتانا دے گا آپ کو ارے قرآن خود کہہ رہا ہے. اور یقیناً قرآن میں سورہ مریم میں نہیں ہے، سورہ ال عمران میں ذکر نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اعلان کیا میں اللہ کا نبی ہوں. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. تو میں نے اس کو کہنا تم وہابیوں سے پالا پڑا بیٹا، کبھی سنی شیر سے پالا پڑا، عاشق رسول سے پالا پڑا. بتایا جائے گا کہ میرے مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم بھی نہیں تھے. ہمارے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے وہابیوں کی بات مانو گے تو عیسائیوں کو کیا جواب دو گے؟ عیسائیوں کو کیا جواب دو گے؟ لیکن وہابی کہتے نہیں 40 سال کی عمر کے بعد حضور نے اعلان نبوت کیا. جب تک تو آپ کے والدین تو دنیا سے چلے گئے تھے، لہٰذا حضور آنے کے بعد لوگوں کو دین کے بارے میں معلوم ہوا، حضور آنے کے بعد لوگوں کو توحید کے بارے میں معلوم ہوا. تو لہٰذا جو حضور سے پہلے گزرے وہ کافر تھے، مشرک تھے، بد مذہب تھے. لہٰذا حضور کے والدین معاذ اللہ مشرک ہے، بد مذہب ہے، اس طرح کی باتیں بکواس کرتے ہیں. لیکن سنو سرکار کی وہ حدیث میں نے جو آپ کو سنائی، سرکار نے خود فرما دیا میرا نور جن جن کی پشت میں رہا ہے، نہ انہوں نے زنا کیا ہے نہ انہوں نے شرک کیا ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. لیکن ایک اور حدیث سن لیجیے آپ. 3 روایت ہے بی بی آمینہ حضرت عبداللہ کے متعلق. ایک روایت میں آتا ہے سرکار فرماتے انہوں کا دین دین فطرت تھا. بولے نا سبحان اللہ. وہ ساری زندگی توحید پر تھے، دین ابراہیمی بھی تھے. کیا تھے؟ دین ابراہیمی کو مانتے تھے. حضور کے والدین ماں باپ دین ابراہیمی میں مانتے تھے اور اسی دین پر آپ نے جان دی، کیونکہ نبی نے تو 40 سال کے بعد اپنے دین کا اعلان کیا تھا نا. تو لہٰذا دین ابراہیمی میں تھے اور اسی پر جان دی. ایک تو حدیث یہ ہے، اور دوسری حدیث پاک یہ ہے خود اللہ کے رسول علیہ السلام جب اعلان نبوت کیا تو سرکار اپنے ماں اور باپ کی قبر کے قریب گئے اور اللہ سے دعا کی اے اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر دے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، آپ کے ماں باپ کو قبر سے زندہ واپس اٹھایا. تو آپ کے ماں باپ نے حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا. بولنا محبت سے سبحان اللہ. اب یہ حدیث سناؤ نا. یہ حدیث کو امام جلال الدین سیوطی آج سے ایک پردہ فرما کا 500 سال ہو گیا. 1000 ہجری میں یہ کتاب ہے، آج کی بات نہیں ہے، 500 سال پہلے. اور آپ دیکھیں 6 صدی ہجری میں امام فخر بن رازی آج سے 1000 سال پہلے انہوں نے یہ باتیں لکھی ہے، یہ آج کی باتیں نہیں ہے. تو وہاں بھی کہتے نہیں یہ جو حدیث ہے نا سرکار گئے تھے اپنے ماں باپ کی خبر پر اللہ سے دعا کی تھی اور خبر سے ان کے ماں باپ اٹھے پھر کلمہ پڑھے پھر واپس چلے گئے، لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ہم نہیں مانتے. یہی تو ان کی پریشانی ہے، جو حدیث ان کے سامنے رکھ کر بیان کر بولے نا یہ حدیث ضعیف حدیث ہے، ہم ان کو نہیں مانتے. تو آپ دیکھیں میں حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، پاکستان میں ان کا مزار مبارک موجود ہے. اللہ کے بہت بڑے ولی مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسنی حسینی سید ہے. آپ فرماتے ایک عالم دین، ذرا غور سے سنو اس واقعے کو،
ایک عالم دین پڑھ رہے تھے یہی بات کہ حضور کے ماں باپ مسلمان ہیں یا کافر ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے. وہ مولانا کتاب پڑھتے پڑھتے وہ حدیثوں پڑھے جس میں سرکار نے خود بیان فرمایا کہ میرا نور پاک پشتوں میں آیا ہے، پاک لوگوں میں آیا ہے، انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی زنا نہیں کیا. یہ حدیث پڑھے. پھر وہابیوں کی باتیں پڑھے کہ وہابیہ تو کہہ رہے نہیں ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے. وہ مولانا پڑھتے پڑھتے رات ہو گئی. پہلے دور میں چراغ سامنے ہوتا تھا نا، چراغ کے سامنے جو ہے نا کتاب رکھ کے پڑھتے تھے لوگ، لائٹ تو تھی نہیں. وہ پورا پڑھتے پڑھتے رات میں جب رات کافی بڑی ہو گئی یہی بات ذہن میں پھر رہی ہے کہ مومن ہے یا کافر ہے، مومن ہے یا کافر ہے. حدیث تو کہہ رہی ہے وہاں بھی یہ کرے، حدیث یہ کہہ رہی ہے وہاں بھی یہ کرے. پڑھتے پڑھتے رات بڑی ہو گئی. جب آدھی رات ہو گئی تو ان کو ذرا نیند کا جھپکا لگا، اور کیونکہ چراغ سامنے تھا نا ان کو جو ہے نا پیشانی کے کچھ بال جل گئے. چراغ پہ سر پڑا ایک دم جھوکا لگا نیند کا، چراغ جل گئے. تو انہوں نے ذرا ہوش لیا، کتاب بند کیا، سو گئے. عالم تھے لیکن عاشق رسول تھے. اب ان کی اللہ نے رہنمائی کیسے کی؟ ابھی یہ ذہن میں یہی سوال ہے کہ کیا کروں، مانوں یا نہ مانوں، مانوں یا نہ مانوں، یہی ذہن میں سوال ہے. رات بھر یہ پڑھتے رہے. جب رات میں نیند کے جھونکے سے آپ کے سر کو جل گیا تو آپ کو ہوش آیا، آپ نے کتاب بند کیا، سوئے. فجر میں اٹھے. فجر کی نماز کے بعد ایک امیر زادہ علاقے کا وہ آیا، آ کر کہا مولانا میرے گھر میں فاتحہ ہے، ذرا آ کر آپ فاتحہ دلا دیجئے. مولانا کو دعوت دیا، چلا گیا. مولانا کہتے ہیں میں نماز فجر کے بعد اس نے دعوت دینے کے بعد میں گھر آیا، تیار ہوا، تیار ہو کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر جب باہر نکلا تو بڑے کیونکہ عالم تھے، پہلے لوگ عالموں کی بڑی عزت کرتے تھے. الحمدللہ آج بھی ہے بھائی لیکن بہت کم رہ گئے ہیں. ورنہ مولانا عالم دین کو دیکھ کر لوگ جو ہے نا دکانوں پہ تھے تو کھڑ جاتے تھے، کیونکہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا جس کو اللہ نے عزت دی تم ان کو عزت دیا کرو، تم ان کو عزت دیا کرو، اللہ تمہاری عزت کو بڑھا دے گا، اللہ تمہاری عزت کو بڑھا دے گا. اور وہ عالم دین گھوڑے پہ آئے تو اب وہ ایک دکاندار سب اٹھ کے کھڑے ہیں اور آپ کے گھوڑے کی رسی کو پکڑ کچھ دور چل رہے ہیں. ایک دکان والا، ترکاری کی دکان والا کھڑا ہوا اور سیدھا گیا مولانا کے گھوڑے کی رسی کو پکڑا اور پکڑ کے کہتے ہیں مولانا رات میں کیا پڑا تھا، اب غور کرے والے کو. اب وہ گھوڑے کی رسی کو دکاندار پکڑ کر آگے چلتے چلتے مولانا یہ خیال نکال دو اپنے دل سے. مولانا کیا خیال؟ کہا کہ حضور کے والدین مومن ہے یا کافر ہے، مومن ہے یا کافر ہے، یہ دل سے خیال نکالو. ارے مصطفیٰ کے والدین جو ہے مومن ہے. مولانا کہتے میں حیران ہو گیا، یہ تو میں تنہا جانتا تھا، میں اس بات پر بولو یہ کون جو ایک ترکاری بیچنے والا اٹھ کر مجھے یہ کہہ رہا، ایک ترکاری بیچنے والا اٹھ کر میرے گھوڑے کی رسی پکڑ کر مولانا رات کی فقر نکالو ذہن سے، حضور کے والدین مومن ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ، حضور کے ماں باپ مومن ہے. اور مولانا جس کی دعوت میں تم جا رہے ہو وہ دعوت مت جاؤ، وہ حرام کے پیسے کی ہے، وہ سود کا کاروبار کرتا ہے. مولانا کہتے اس کی اس بات پر مجھے ایسی غنودگی آئی، چیخ مارا، میں بے ہوش ہو کر دھن گر گیا. جب ہوش آیا لوگ کھڑے تھے، میں نے کہا وہ ترکاری کی دکان والا کہا کہ یہاں بیٹھا تھا. سارے لوگ بولے بھائی ہم تو پہچانتے بھی نہیں، کس کی آپ بات کر رہے ہیں، ایسی شکل والا کوئی ترکاری کی دکان والا ہماری مارکیٹ میں بیٹھتا ہی نہیں ہے جس کا آپ ہولیہ بتا رہے ہیں. مولانا سمجھ گئے اصل میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک بزرگ کو میرے لیے ظاہر کیا اور یہ بات بتا دیا حضور کے والدین جنتی ہے اور جنتی ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. لہٰذا ایک نہیں، قصائص الکبریٰ میں ایک نہیں 10 حدیثیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جس کے بارے میں سرکار نے خود فرمایا میرے ماں باپ ناجی اور جنتی ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر، آپ غور کریں، مجھے ایک بات بتائیے، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا نا، آیت کریمہ ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب آیت کریمہ آپ گھروں میں بھی پڑھاتے ہیں، بڑی سورہ یونس کی آیت مبارکہ ہے. آپ جانتے ہیں نا یونس علیہ السلام کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کے حکم پر آپ مچھی کے پیٹ میں رہے. کس کے پیٹ میں رہے؟ مچھی کے پیٹ میں رہے. 40 دن تک آپ مچھی کے پیٹ میں رہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، تفسیر روح البیان میں امام اسماعیل حقی نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب یونس علیہ السلام، ذرا غور کرو بچوں، یونس علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی، اللہ کے حکم سے مچھی نے ان کو پیٹ میں لے لیا اور 40 دن تک آپ پیٹ میں رہے مچھی کے پیٹ میں. تو حدیث پاک میں آتا ہے ان 40 دن تک جو ہے نا اس مچھی نے کنجام نہیں کھایا. بولو یار سبحان اللہ. پانی نہیں پیا، یہاں تک کہ وہ مچھی ادب کے ساتھ سمندر میں پھرا کرتی تھی. اس مچھی کو دیکھ کر دوسرے مچھیاں اس مچھی کا طواف کیا کرتے تھے. بولو سبحان. کیوں؟
کیونکہ اس کے پیٹ میں اللہ کے نبی ہے. اس کے پیٹ میں کون ہے؟ ارے بولو یار کون تھے؟ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام تھے. تفسیر اٹھا کر دیکھو, 40 دن کے بعد یونس علیہ السلام مچھی کے پیٹ سے باہر آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوں تو جانور جو ہے نا قیامت کے دن بھسم کیا جائیں گے, مٹا دیے جائیں گے, لیکن اے مچھی تو میرے نبی کو پیٹ میں لے کر رکھی تھی. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. اب اس مچھی کے بارے میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مچھی کو انسان بنا کر جنت میں داخل فرمائے گا. انسان بنا کر جنت میں داخل فرمائے گا. ارے یونس علیہ السلام مچھی کے پیٹ میں 40 دن رہے تو اللہ تعالیٰ اس مچھی کو انسان بنا کر جنت میں بھیجے تو بی بی آمینہ جس کے پیٹ میں محمد رسول اللہ 9 مہینے رہے ان کو دوزخ میں اللہ کیسے ڈالے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرو, ان بدعقیدہ وہابیوں کے جلسوں سے دور رہو, ابن ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرو. یہ لاجک میں آپ کو بتا رہا تھا. اور ایک بات دیکھیے, آپ نے سنا موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بی بی آسیہ وہ مسلمان ہوئی, جنتی ہوئی. کیسے؟ آپ جانتے کیسے؟ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے فرعون کو معلوم ہوا, فرعون کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایک نبی آئے گا اور آ کر اس کی وجہ سے میری سلطنت ختم ہوگی. بچوں کو اس نے قتل کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ جو بچہ اس علاقے میں پیدا ہوتا قتل کر دیتا. فرعون چاہتا تھا موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا, لیکن خدا کی قدرت کو کون روک سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت کے آگے کون آگے بڑھ سکتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکنے کی پوری کوشش کی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب حمل ٹھہرا, اس ماں کو اللہ تعالیٰ نے بات کی جس نبی کے پیٹ میں, جو نبی ماں جس عورت کے پیٹ میں ہو اللہ ان سے باتیں کرتا ہے. ارے بولے یا سبحان اللہ. اس عورت سے ہی اللہ باتیں کرتا ہے کیونکہ یہ ماں تھی, نبی کی ماں تھی. ہاں ہم کو مت چھوڑو ماں باپ کے بارے میں نبی کے کیسے ہے. میں نے کہا موسیٰ کی ماں سے اللہ بات کر رہا ہے, اس لیے کہ اس عورت وہ عام عورت نہیں, موسیٰ کی ماں, موسیٰ کی ماں ہے. اور اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. بولنا سبحان اللہ. وہی کہتے القا کیا کہ ڈر مت, بچے کو ایک ٹوکرے میں ڈال اور سمندر میں چھوڑ دے, ہم اس کی حفاظت کریں گے. سمندر میں چھوڑ دے. اب ماں ٹوکرے میں ڈال کر بچے کو چھوڑا اور وہ بچہ سمندر کے لہر کے ذریعے فرعون کے محل میں داخل ہوا. تو بی بی آسیہ تو فرعون کی بیوی ہے, فرعون کی بیوی ہے. اس بچے کو گود میں لیا, وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. اس بچے کو گود میں لیا. فرعون چاہتا تھا اس کو بھی قتل کر دے, تو بی بی آسیہ کہتی ہے رہنے دینا, ہم کو پہلے تو اولاد رہی ہے اور یہ بچہ بھی سمندر سے بہتے بہتے آیا ہے, پانی کے اندر بہتے بہتے آیا ہے. تجھے کیا کرنا ہے, اس سے مطلب کیا ہے؟ اس بچے کو ہمارے حوالے رہنے دیجئے. اور اس بچے کو موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام بی بی آسیہ کے گود میں آئے, فرعون کی بیوی کے گود میں آئے, اور اس نے بڑی عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا, سینے سے لگایا. شوہر کو کہا چھوڑ دے اس کو, میں اس کو پالوں گی, میں اس کی نگرانی کروں گی. خدا کی عزت و جلال کا قسم مسلمانوں, جیسا ہی گود میں لیا, سارے علماء کہتے ہیں ارے فرعون کی بیوی کو ایمان کیسے نصیب ہوا, وہ مسلمان کیسے ہوئی ہے؟ سارے مفسرین کہتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی کو ایمان کی دولت اس لیے دی ہے کہ اس نے گود میں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تھا. بولے محبت سے سبحان اللہ. ارے فرعون کی بیوی آسیہ موسیٰ کو گود میں اٹھا لے تو اللہ آسیہ کو ایمان کی دولت دے دے. بی بی آمینہ 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھے. بولے یا سبحان اللہ. وہ حضور کے والدہ جذخی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا بچوں کو ذہن دے رہے ہو؟ کیا بچوں کے دماغ کو خراب کر رہے ہو؟ کیوں عظمت مصطفیٰ سے تمہیں اتنی چڑ ہے؟ ہاں عظمت مصطفیٰ سے چڑ تھی, وہ ابلیس کو تھی, تم اسی کے شاگرد ہو. اور ہم جو ہے جان گئے کہ ہم فرشتوں کے طریقے میں چل رہے ہیں. فرشتے جان گئے تھے کہ یہ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو آدم کو سجدہ کرنا ہوگا, رب کو راضی کرنا ہے تو آدم کو سجدہ کرنا ہوگا. مسلمانوں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرو, یہ عظمت مصطفیٰ ہے. مولانا محبت سے جیسے میرے سرکار ہے ایسا, جیسے میرے سرکار ہے ایسا.
آخری بات میں بات ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہہ کر انشاءاللہ حضور، اب میں نے بتا دیا حضور کے والدین جنتی ہے، حدیثوں سے سمجھایا، عقلی دلیل سے سمجھایا، یہاں تک ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے المستدرک میں حدیث پاک ہے، بولو نا محبت سے سبحان اللہ، سامنے لائے تشریف لائے، میرے بیرو مرشد کے بیٹے تشریف لائے ہیں، حضرت سامنے تشریف لائے ہیں، درود پاک پڑھ ایک مرتبہ، یا رسول اللہ، درود پاک پڑھے۔ چلو حضرت بیٹھے اور میں ان کے سامنے اوپر بیٹھا، یہ بے ادبی ہے، پیر اور پیر زادوں کا بھی ادب کیا جاتا ہے، تبھی تو یہ روحانیت آتی ہے۔ یہ ایسا نہیں بنے گا کہ حضرت بیٹھے ہو اور میرے پیر کے بیٹھے اور میں اوپر بیٹھوں، یہ ادب کے خلاف بھی ہے۔ لہٰذا میں کھڑ کر صرف کیونکہ 2 منٹ باقی ایک حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ المستدرک امام حاکم کی حدیث پاک، ادھر میری طرف نظر کے بولے محبت سے سبحان اللہ، اور یہ آخری حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں، میری توجہ فرمائے کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں حدیث پاک کو نقل فرمایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، لوگ عرب کے لوگ جو ہے اپنے اپنے قبیلوں کی جو ہے تعریف کر رہے ہیں، آپ اپنے نسب کی تعریف کر رہے ہیں، تو سرکار علیہ السلام فرماتے چاچا ہمارا قبیلہ ہمارا خاندان تو وہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ چاچا سنو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے میں خاتم النبیین ہوں، بولو نا سبحان اللہ، میں آخری نبی ہوں، اب قیامت میں کوئی نبی آنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اے چاچا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی نہ تھے، بولتے رہیے محبت سے سبحان اللہ، جب وہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بھی نہ تھے۔ یہ دوسری بات سرکار نے ارشاد فرمائی۔ پھر تیسری بات فرمائی اے چاچا سنو، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں پیدا کرنا چاہا تو ان خاندان میں رکھا زمین پر جو سب سے اچھا خاندان تھا، ان لوگوں میں میرے نور کو رکھا جو خاندانوں میں سب سے اچھے لوگ تھے۔ لہٰذا اب سرکار فرماتے ہیں، یہاں تک کہ فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہوں، سرکار نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہوں چاچا، جو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ جو آخری تیرے محبوب نبی ہے میری اولاد میں سے آنا، میرے اولاد میں سے آنا، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی ہوں، جو عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی احمد آنے والے ہیں۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ اے چاچا میں اپنے ماں کا خواب بھی ہوں، بولے یا سبحان اللہ۔ بی بی آمینہ کے بارے میں کیا کہا سرکار، میں اپنے ماں کا خواب بھی ہوں، جب میں پیدا ہوا تو میری ماں کہتی ہے مجھ سے ایسا نور نکلا، مجھ سے ایسا نور نکلا، اس نور سے میں مدینے میں رہ کر میں جو ہے مکے میں رہ کر ملک شام کے محلات کو دیکھا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے مسلمانوں، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، سرکار کیا کہہ رہے، ترتیب کو دیکھے، ترتیب کو دیکھے، جس صف میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، جس صف میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اسی صف میں سرکار اپنی ماں آمینہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ میرے بی بی آمینہ تو وہ ہے جن کا ذکر سرکار نبیوں کے ساتھ کرتے ہیں، نبیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کب تک تم نے حضور کے والدین پر کفر شرک کا فتویٰ لگاؤ گے؟ بس بات ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ زندگی باقی رکھا تو آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ حضور کی ولادت کے کچھ چند باتیں، اہم باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ بات ختم کرتے ایک بات بتاؤں، میلاد جلوس کو لے کر جو سوشل میڈیا پر اور جو فیس بک واٹس ایپ پر کچھ میڈیا والے بھی لگے ہوئے کچھ بدعقیدہ کہ بھئی جلوس میں ناچا گیا ہے، پہلے سن لیجیے اہل سنت و جماعت کے علماء اور مشائخ کی طرف سے میلاد کے جلوس میں جو بچے کودے ناچے یہ بالکل انہوں نے غلط کیا، یہ کوئی غلط کام ہے، ہم اس کی تائید نہیں کر رہے ہیں۔ میں نے بار بار یہاں پر کئی علماء تقریر سے پہلے بھی کہا ہے ادب ضروری ہے، اور یاد رکھیں آپ یہ میلاد کا حضور کا ادب اتنا ضروری ہے، قرآن میں سورہ الحجرات میں آتا ہے کہ اگر کوئی حضور کے سامنے اونچی آواز سے بھی بات کر لیتا اللہ کو پسند نہیں آیا، قرآن میں آیت اتار دی اے محبوب جو تیرے دربار میں آئے نا ان سے کہے اپنی آوازوں کو پست کرے، اپنی آوازوں کو نیچی کرے، اگر تیرے سامنے آ کے بے ادبی کریں گے پھر ان کا عمل ایسے برباد کر دوں گا جیسے ان کو خبر تک نہ ہو۔ لہٰذا حضور کی شان میں بے ادبی ہو یہ اللہ کو پسند، یہ اللہ کو پسند ہے۔ تو جو بچے ناچے کودے ہیں، کوئی قوالی لگا کر ناچ رہا ہے، کوئی ڈی جے میں نعت لگا کر ناچ رہا ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اس مجمع میں اگر کوئی بچے نے ایسا کیا ہے تو اپنے آپ سے توبہ کرے
اور اس توبہ کو حضور کے صدقے میں اللہ ضرور معاف فرمائے گا، کیونکہ یہ ادب مصطفیٰ ہے. یہ ناچنا، یہ کودنا، یہ جو ڈی جے لگا کر قوالیوں پر ناچا گیا ہے، جلوسوں میں روٹوں پر ناچا گیا ہے، یہ نہ ہمارا اسلام کا پیغام ہے، یا میرے نبی کا یہ پیغام نہیں ہے، نہ اہل سنت والجماعت کے لوگوں کا یہ کام ہے. یہ سب سراسر ناجائز ہے، جائز نہیں ہے. لہٰذا ہم اس کی جو ہے اقرار کرتے یہ غلط کام ہوا ہے، لیکن اس کو لے کر تم جلوس کو نشانہ نہ بناؤ. اس باتوں کو لے کر جلوس کو نشانہ نہ بناؤ. مسجد میں اگر کتا ہے تو کتے کو ہکالا جاتا ہے، مسجد کو گرایا نہیں جاتا. جلوس کو نشانہ نہ بناؤ. جلوس میں اگر کوئی ناجائز کام ہوا تو اس کام کو بولو. جلوس تو بالکل ادب مصطفیٰ کے لیے ضروری ہے، تعظیم مصطفیٰ کے لیے ضروری ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو وہابی میں اور ہمارے میں، یہ وہابی اچھے جو فونوں پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر جو پھیلا رہے ہیں، ان کو میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ بھی ذہن بیٹھا یہ جواب دیجیے. اگر کوئی ارے میلاد میں ناچنا ہوا، آپ اس کو بولا دیکھو بھائی یہ ناچنے کو ہم غلط بولتے ہیں، غلط ہے، جو بچے کر رہے ہیں ان کو بولو، پورے جلوس کو نہیں بولنا. نہیں میلاد کو کرو. دیکھو بھائی ہمارے پاس، ذرا غور کریں، یہ جواب سنیں، اس کے بعد بات ختم کر رہا ہوں. ہمارے پاس کچھ جاہل بچے سنی جماعت میں، جس کے چہروں پہ داڑیاں نہیں، جو علم سے دور ہے، ایسے بچے گڑبڑیاں کریں. جاہل بچے جن کو دین کا علم نہیں ہے، جو نہیں جانتے تعظیم مصطفیٰ کیا ہے، وہ لوگ گڑبڑی کریں. ہم ان کے بارے میں بول رہے ہیں، نکو کرو، ان کو بھی بتا رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو بچے گڑبڑیاں کریں ان کو علم نہیں ہے، وہ جاہل ہے. لیکن تمہارے وہابی جماعت میں تمہارے مولویاں غلطی کرتے ہیں. فرق دیکھو تمہارے اور ہمارے میں. کوئی سنی عالم کو آپ نے ناچتے ہوئے دیکھا ہے جلوس میں؟ ہے کوئی سنی مولوی؟ یہ یہاں تک ایک ویڈیو ایسا بھی ہے کہ مولانا نے پورے بچوں کو روک کر ہارن بجانے کو اور ناچنے کو روڈ پر روک کر جو ہے انہوں نے باتیں کیا کہ تم کیا کر رہے ہو. مولانا لوگ ایسے کام نہیں کرتے، سنی عالمہ. اب تمہارے پاس تمہارا وہابی اتنی بڑی داڑھی رکھ کر نہیں حضور تو ہماری طرح ہے، یہ تمہارے بات، اتنے بڑے بڑے داڑیاں رکھ کے نماز پیشانی پہ گھٹا رکھ کے تم نبی کی گستاخی کرتے ہو. اور ہمارے پاس جو بچے داڑھی نہ بھی رکھے، جاہل ہو، لیکن گناہ تو ضرور کرتے ہیں، گستاخی نہیں کرتے. گستاخی سے نہیں ہوتی، عشق رسول کے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا آتا ہے. تو تمہارے یہاں سنی کچھ جاہل بچے غلطیاں کر رہے ہیں، تمہارے تو مولوی ہو کر غلطیاں کرتے. بابا ہم کو منہ مت کھلاؤ، یہ سوشل میڈیا فیس بک پر اس بات کو پھیلاؤ تمہارے مولوی غلطی کرتے ہیں، ہمارے سنی جماعت میں کم علم والے بچے غلطی کرتے ہیں. فرق دیکھو تمہارے اور ہمارے میں کتنا. مولوی ہو کر تمہارے وہابیاں غلطی کرتے ہیں. خیر لہٰذا جلوسوں میں جو کچھ ہوا ہے بچے ایسے نہ کریں، وہابیوں کو موقع ملتا ہے، لہٰذا آپ اس کو سے بچ کے رہے. ذکر مصطفیٰ میں نے والدین مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، یہ ساری باتیں قرآن حدیث کے سامنے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنی دیر سے بوڑھے بچے نوجوان یا بیٹھے والا ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ان کو سچا عاشق رسول بنائے، ان کی نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت نہیں پڑھے تھوڑا سامنے آ جائے، صفوں کو درست کر لیجیے، بڑی مہربانی کو سامنے صفوں کو درست کر لیجیے، صفیں درست کر لیجیے.